الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وبعد۔ پچھلی مجلسوں میں حدیث کی بعض اصطلاحات اور حدیث کی نسبت کس سے ہیں اور کتنے اوپر تک حدیث جڑی ہوئی ہے اس اعتبار سے، اور حدیث کے بیان کرنے والے راویوں کی تعداد عدد کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں ہم نے دیکھی۔ اس میں ایک بات اخیر میں جو شروع ہوئی وہ یہ کہ کیا حدیث کی تحقیق ضروری ہے، کیا ہر حدیث کو ماننا چاہیے، یا حدیثوں میں کچھ حدیثیں معتبر کچھ غیر معتبر، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے، یا آپ کے بارے میں بتائی ہوئی بات چیک کرنا چاہیے یا آپ کی چیک کرنا چاہیے۔ تو اس بارے میں بہت ساری باتیں ہوئیں جن کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننا چاہیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بیان کی ہوئی ہر بات نہیں ماننا چاہیے۔ وہی بات ماننا چاہیے جو واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہو۔ کوئی آدمی اپنی طرف سے کوئی بات بیان کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے تو ایسی بات معتبر نہیں ہوتی ہے اور ایسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے۔ آپ نے خود ایک حدیث میں فرمایا ان کذبا علی لیس ککذب علی احد، مجھ پر جھوٹ گھڑنا کسی اور پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، لہذا جو مجھ پر جانتے بوجھتے جھوٹ کہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں دو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، اور ان دو کا سمجھنا میں سمجھتا ہوں بہت مفید رہے گا۔ نمبر ایک، کچھ لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ فلانی حدیث معتبر نہیں ہے، فلانی چیز صحیح نہیں ہے، ان کی طرف سے ایک مغالطہ، ان کی اپنی غلط فہمی کے نتیجے میں ہم کو دینے کی یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر دو آدمیوں میں صلح کرانا ہے، اس کے لیے آدمی بات میں اگر اونچ نیچ کر لیتا ہے بلکہ جھوٹ بھی کبھی بول دیتا ہے، تو ایسی صلح کرانا اچھی بات ہے۔ تو دو آدمیوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں، ادھوری بات بتا سکتے ہیں، اپنی طرف سے تھوڑا اس میں بڑھا سکتے ہیں، تو اللہ اور بندے کو جوڑنے کے لیے کیوں نہیں بول سکتے ہیں؟ اب سننے والا آدمی سوچے گا کہ بات تو بالکل مضبوط لگ رہی ہے کہ بندے اور بندے کا جوڑنا اتنا اہم نہیں ہے جتنا بندے اور رب کا جوڑنا، بندے کو رب سے جوڑ دینا یہ زیادہ بڑی بات ہے۔ تو اس کے لیے بعض لوگ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اگر ہماری حدیثیں معتبر نہیں بھی ہیں، جھوٹی صحیح، اگر ایک جھوٹ سے کسی کی زندگی بن جاتی ہے تو اس میں کیا کسی کا بگڑتا ہے؟ اتنا بھولا بھالا جو شبہ ہے یہ بہت بڑی جرت اور بہت بڑا دین کے لیے نقصان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس غلط فہمی کو دور کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ان کذبا علی لیس ککذب علی احد، مجھ پر جھوٹ کہنا کسی اور پر جھوٹ کہنے کی طرح نہیں ہے۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ آپس میں صلح کے لیے جھوٹ ایک دوسرے کے سامنے بول سکتے ہیں، جوڑ سکتے ہیں بندوں کو، وہ عام آدمی کا نام لے کے جھوٹ ہوا، وہ نبی کی بات پر جھوٹ نہیں ہے۔ کسی ایک عام آدمی کے نام سے کہ فلاں صاحب کہہ رہے تھے آپ بہت اچھے انسان ہیں، میرا تو کوئی جھگڑا آپ سے ہے نہیں، اگر وہ جھگڑا ختم کر دے تو میں بھی کروں گا۔ مان لیجیے کہ آدمی ایسا کہتا ہے، دو بھائیوں میں جھگڑا ہے، اب ایک
کے پاس گیا, اس نے کہا دیکھو میں تو اس کی دھلائی کروں گا, ہاں اگر اس کو جھگڑا نہیں چاہیے تو میں بھی جھگڑا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, ہاں اگر اس نے جھگڑا کیا تو میں تو بہت پٹائی کروں گا اس کی. اب اس نے ایک نے ایسا کہا. اب یہ دوسرے کے پاس جب گیا, اس نے کیا کیا, اس کی پوری بات بیان نہیں کی. اس نے کہا وہ تو کہہ رہے تھے کہ میرا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. اب اس نے وہ باتیں بیان کی کہ اگر جھگڑا اس نے کیا تو بہت دھلائی کر دوں گا, پٹائی کر دوں گا. نہیں کہا اس نے, کیوں؟ جھگڑا اور بڑھ جائے گا. تو اس نے کیا کیا, ادھوری بات بیان کیا, اچھی بات اس کی بیان کی, پوری بات بیان نہیں کی. تو اب ایسا کرنا بھی گویا کہ آدھا سچ جھوٹ ہی کی ایک شاخ ہوتا ہے, لہذا یہ جھوٹ کی شاخ میں آ گیا. لیکن واقعی اس میں کوئی نیت بری نہیں تھی, اپنی طرف سے کوئی جوڑ توڑ نہیں کیا ہے, بات پوری بیان نہیں کی, تو یہ بھی جھوٹ ہی کی ایک قسم ہے کہ ادھوری بات ہے, یہ ہاف ٹروتھ. لہذا حدیث میں اس کی گنجائش رکھی گئی ہے, کیونکہ اس کا مقصود کیا ہے, دو مسلمانوں کا جھگڑا ختم کرنا. اس کی بری بات ادھر بیان نہیں کرتا, اس کی بری بات ادھر بیان نہیں کرتا ہے, اس کی صرف اچھی ادھر لے جاتا ہے, اس کی بھی اچھی ادھر لاتا ہے. تو کیا ہوا, یہ آدھی بات بیان کر رہا ہے. ایسی گنجائش رکھی گئی, کیوں؟ اس لیے کہ مقصود اس میں کیا ہے, جوڑنا. اور کیوں کسی کی بری بات آدمی بیان کرے, لہذا اس کی گنجائش ہے. لیکن کیا اس پر یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ حدیث بھی گھڑی جا سکتی ہے, دین میں بھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کے نام سے کچھ بھی بول سکتے ہیں؟ کیا ایک انسان کو دیندار بنانے کے لیے ہم کچھ بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں. یہ ایک مسئلے کو دوسرے مسئلے پر قیاس کرنا ہے جہاں گنجائش نہیں ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ان کذبا علی لیس ککذب علی احد, مجھ پر جھوٹ گھڑنا کسی اور پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے. عام آدمیوں میں جو بات ہوتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ الگ ہے کہ کسی بھی ایک آدمی کے بارے میں جھوٹ بولا جائے, فلاں صاحب ایسا کہہ رہے تھے, وہ دین اور شریعت نہیں بنتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات ہو, سننے والا اس کو دین سمجھ کے لیتا ہے. لہذا کسی اور کے نام سے جھوٹ بولنا اگرچہ گناہ ہے, لیکن وہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جھوٹ بولنا بہت سنگین اور بہت بڑا گناہ ہے. اس میں جھوٹ بولنے کا گناہ بھی ہے, اور اس میں دین کو بگاڑنے کی کوشش کرنے کا گناہ بھی ہے, کہ ایک چیز جو دین نہیں تھی اس کو دین کا درجہ دینے کا گناہ بھی اس میں ہے, کیونکہ سننے والے اس کو دین سمجھ کے عمل کریں گے اس کے اوپر, اور بے دینی کو جو دین نہیں ہے وہ دین بن جائے گا, دین کی تصویر بدل جائے گی, دین بگڑ جائے گا, دین اپنی اصل حالت پر باقی نہیں رہے گا. لہٰذا یہ صرف جھوٹ نہیں ہے, بلکہ نبی پر جھوٹ بولنا دین کو بگاڑنے کی کوشش ہے. تو آپ نے فرمایا ان کذبا علی لیس ککذب علی احد, مجھ پر جھوٹ گھڑنا کسی اور پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے. اور آپ نے آگے کیا فرمایا, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جو جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ گھڑے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو اس میں دو باتیں ہمارے سامنے آئیں. ایک, بندوں کی باتوں میں صلح کرانے کی نیت سے جیسا آدمی اونچ نیچ کرتا ہے بات چیت میں, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں وہ کر سکتا ہے ایک بندے کو اللہ سے جوڑنے کے لیے؟ نہیں. آپ نے فرمایا دوسروں پہ جھوٹ بولنا الگ ہے, مجھ پہ جھوٹ بولنا الگ ہے. لہٰذا دوسروں پہ نبی کو قیاس, دوسروں کے معاملے پر نبی کے معاملے کو قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے, آپ کا معاملہ الگ ہے. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی آدمی بولنے میں کچھ غلطی کر جاتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے کرتے اس سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے, بولنے میں الفاظ بڑھ جاتے ہیں, گھٹ جاتے ہیں, یا کسی اور کی بات کو نبی کی سمجھ کے بول دیا, اس نے پڑھا کسی کتاب میں اور اس کو یاد نہیں رہا کہ یہ صحابی کی بات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں, یا سننے میں غلطی کیا, بیان سننے بیٹھا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہ سو گیا اور جاگا کسی ایسے جملے پر جو صحابی کا تھا, تو بیچ کے کچھ اسٹیشن غائب ہو گئے اس کے. اب کیا ہو گیا, ایک نبی کی بات اور صحابی کی بات کنفیوز ہو گئی, اور اس نے کیا سمجھا یہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے.
اب جا کے اگر گھر میں بیوی سے بیان کیا، پڑوسی سے بیان کیا، بچوں کو سکھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نئی بات معلوم پڑی. اب کسی اور کی بات تھی، عالم صاحب کی بات تھی، اس نے کیا سمجھا؟ یہ حدیث ہے. عربی میں بول دیا عالم صاحب نے جملہ کسی عالم کا، اس نے سوچا عربی میں تو حدیث ہی ہوگی. ہماری قوم بھی عجیب ہے، اگر کوئی شعر بھی عربی میں کہے تو آدمی اس کو بھی حدیث سمجھ لے گا، اس کو بھی گلے میں باندھنے کو کم نہیں کرے گا. تو ایک ایسی چیز جو حدیث نہیں تھی، اس نے حدیث سمجھی اور اس کو بیان کیا، یہ سمجھ کر کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. کیا یہ وعید اس کے لیے ہے یا نہیں؟ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من کذب علی متعمدا، جو جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ گھڑے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو کوئی آدمی غلطی سے ہو سکتا ہے، بڑے بڑے عالم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. فوراً کوئی آدمی فتویٰ دینا شروع کر دے نبی پہ جھوٹ گھڑا اس لیے جہنم ہی آنا نہیں کل سے مسجد میں، تو ایک آدمی ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں. آپ کو کوئی جھوٹی حدیث، مثلا لوگ شبہ میں پڑ جاتے ہیں کہ انگوٹھے چومنے کی حدیث کہاں ہے؟ جو حدیث جھوٹی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی، وہ روایت سندن کیسی ہے؟ موضوع ہے، صحیح نہیں ہے. عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم راوی اس کے اندر ہے جو معتبر نہیں ہے، علماء نے بہت سخت جرح کی ہے اس کے اوپر. لہذا یہ حدیث کیسی ہے؟ موضوع جھوٹی گھڑی ہوئی. اب کوئی آدمی پوچھتا ہے پھر امام حاکم بھی جہنم میں جائیں گے کیا؟ سمجھ میں آئی بات؟ یہ کہاں تک؟ اس لیے میں اس کو سمجھا رہا ہوں کہ کسی بڑے محدث کی کتاب میں کوئی ایسی حدیث آ سکتی ہے. ابن ماجہ کی روایت میں کتاب السنہ میں ذکر کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ قیامت کے دن مصافحہ کرے گا. صحیح روایت نہیں ہے، موضوع ہے. تو کسی بڑے محدث کی کتاب میں بھی ایسی حدیث آ سکتی ہے جس کی ان کی تحقیق نہیں ہو سکی کہ واقعی یہ موضوع ہے، کیونکہ اس راوی کا حال ان کو معلوم نہیں تھا. انہوں نے اس کو وہ سمجھ لیا اور حدیث کو کہہ دیا حدیث صحیح ہے. تو ان کی تحقیق میں تو ویسی حدیث جھوٹی نہیں نکلی، اور ہم نے جب چیک کیا یا بعد کے دوسرے محدثین نے چیک کیا تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ حدیث کیسی ہے؟ گھڑی ہوئی. اب بعد کے دور کے لوگ کیسے سمجھتے ہیں؟ اب ادھورے محققین، جدید محققین جن کے پاس علم کم ہوتا ہے اور فتوے زیادہ ہوتے ہیں، تو ایسے افراد بہت ممکن ہے بڑے بڑے علماء کو گمراہی کی صف میں کھڑا کرتے ہیں اور خود مجتہد بن جائیں. یہ ہمیشہ احتیاط آدمی کے اندر ہونا چاہیے کہ کسی بڑے سے بڑے محدث سے بھی حدیث کے سلسلے میں غلطی ہو سکتی ہے. یہ کون طے کرے گا؟ ہم لوگ جن کو عربی پڑھنے بھی نہیں آتا فوراً علماء کے بارے میں نہیں، بلکہ ان کے زمانے کے، ان کے بعد کے بڑے بڑے علماء ہیں، وہ اکیلے تو نہیں تھے، اور بھی محدثین ہیں. ان کی اپنی تحقیق سے وہ بتاتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے یہ حدیث صحیح کہی لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے. لیکن وہ ان کے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انسان سے بھول ہو سکتی ہے. میں آگے اس کے بارے میں ایک بات اور انشاءاللہ فائدہ بتاؤں گا کہ حدیث کے سلسلے میں کیا بات علماء نے کہی ہے. بہرحال اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولے، کیونکہ آپ نے کیا فرمایا؟ جو مجھ پہ جانتے بوجھتے جھوٹ گھڑے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو اگر یہ ممکن ہی نہیں تو اس کے لیے وعید کی ضرورت بھی نہیں. جیسے کوئی آدمی کہے کہ کوئی اندھا آدمی اگر کسی عورت کی طرف نگاہ کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، ایسا بولنا صحیح ہوگا؟ نہیں. اس کو بیچارے کی تو نگاہ ہی نہیں ہے، وہ بیچارے کہاں دیکھے گا؟ تو یہ وعید بیان کرنا اس کے لیے مناسب ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں، ویسے کر ہی نہیں سکتا ہے. تو وعید وہاں بیان کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے جہاں امکان ہی نہ ہو. تو وعید بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امکان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ جھوٹ گھڑ سکتے ہیں، لیکن یہ جھوٹ جائز ہے گھڑنا؟ نہیں. جو آدمی ایسا کرے اس کے لیے وعید کیا ہے؟ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، بلکہ جھوٹ سرے سے جائز نہیں ہے. اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے ادوار کے تعلق سے بات بتائی کہ
کہ بعد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو جھوٹی باتیں کہیں گے۔ آپ نے ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے کہا۔ کیا فرمایا آپ نے؟ امام مسلم نے روایت نقل کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، آخری زمانے میں، بعد کے دور میں ایسے لوگ آئیں گے، ایسے لوگ ہوں گے۔ کیسے لوگ؟ دجالون کذابون، دجالون دجال کی جمع ہے، کئی دجال آئیں گے۔ وہ دجال کون سا ہے؟ وہ مسیح دجال ہے، وہ ایک خاص ہے، اس کے علاوہ بھی دجال ہوں گے۔ وہ کون سے دجال؟ دجال کے معنی کیا ہے؟ دجال کے معنی ہے فریب، دھوکہ کرنے والا، دھوکہ دینے والا۔ تو دھوکہ دینے والے بعد کے دور میں آئیں گے۔ کذابون، جھوٹے، دھوکے باز۔ یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا، وہ تمہارے پاس ایسی ایسی حدیثیں لے کر آئیں گے جو تم نے سنی تک نہ ہوں گی۔ انتم ولا آباؤکم، تم نے بھی نہیں، تمہارے باپ دادا نے بھی نہیں۔ فإیاکم وإیاہم، خبردار تم ان سے بچ کے رہنا۔ لا یضلونکم ولا یفتنونکم، ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ تم کو گمراہ کر دیں، ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ تم کو فتنے میں مبتلا کر دیں۔ اب کوئی آدمی سوچے گا کہیں یہ آپ ہی لوگ تو نہیں کہ ہمارے باپ دادا نے تو حدیث سنی نہیں اور یہ ہم کو ایسی حدیث ہے، اچھا دیکھو آ گئی مسلم میں حدیث، اور لوگوں نے بیان کیا اس طرح سے کہ دیکھو یہ مسلم میں حدیث آئی ہے، یہ اہل حدیث وہی ہیں جو حدیث میں جن کے بارے میں آیا ہے، تمہارے باپ دادا نے بھی حدیث نہیں سنی، وہ حدیثیں تم کو لا کے بیان کریں گے۔ تو یہاں پر باپ دادا کا اس اعتبار سے ہے کہ شروع سے کہیں وہ ہے ہی نہیں، وہ نئی نئی حدیثیں، اس لیے شروع میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ دجالون کذابون، یہ جھوٹے ہوں گے، اور اوپر تک اس کا سلسلہ کہیں ہوگا ہی نہیں، وہ ایسی ایسی حدیثیں بیان کریں گے۔ تو تم کیا کرنا؟ ان سے بچ کے رہنا، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تم کو فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ تو بھائی کسی کے باپ دادا نے اگر حدیث نہیں سنی ہے تو اس سے وہ چیز جھوٹی نہیں ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے باپ دادا کے، اس کے باپ دادا کے، اس کے پہلے ساری امت میں اتنے بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، انہوں نے وہ حدیث سنی۔ ہم کیا ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں کہ چلو آج ایک نئی حدیث بیان کرتا ہوں اپنی طرف سے بنا کے، تو کچھ یہ شعر شاعری نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ جو حدیثیں ہم بیان کرتے ہیں اس کے بیان کرنے والے کون ہیں؟ آج سے ہزار سال پہلے کے محدث ہیں، اور انہوں نے ان کے بعد ان سے پہلے سنا۔ تو یہ چیز پرانی ہے، نئی نہیں ہے۔ یہ چیز کیسی ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں؟ وہ پورا، اب یہ حدیث کسی نے اگر نہیں سنا ہے کسی کے باپ دادا نے، تو یہ حدیث بھی تو پھر جھوٹی ہو جائے گی، نعوذ باللہ۔ تو کسی کے باپ دادا کا علم ہونا ہے نہ ہونا، اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ یہ پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اور پھر نئے سرے سے کوئی آدمی نئی نئی باتیں بنا کے بیان کر رہا ہے، تو یہ چیز معتبر ہے نہیں ہے۔ لیکن جو چیز پہلے تھی، پھر لوگوں سے اس کا علم ان کے پاس نہیں رہا، کچھ لوگوں میں وہ محدود رہا، کیونکہ لوگوں نے حدیثیں بیان کرنا ہی چھوڑ دیا، صرف تبرک کے لیے کچھ کتابیں پڑھنا شروع کر دی۔ سیلاب آیا تو بخاری پڑھ رہے ہیں، طوفان آیا تو بخاری پڑھ رہے ہیں، وبا پھیلی تو بخاری پڑھ رہے ہیں، تبرک کے لیے۔ ایک دور ایسا بھی گزرا ہے، ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ لوگ محض تبرک کے لیے صحیح بخاری پڑھا کرتے تھے۔ جیسے آج پڑھ لیتے ہیں، کوئی مر گیا تو قرآن خوانی ہوتی ہے اس کی، تو ایسی بخاری بھی پڑھی جاتی تھی مصیبت کیس میں۔ تو اس کا علم بس رسمی ہو گیا تھا، لفظی قرأت اس کے لیے کافی ہوتی تھی، اس کا فہم، اس کے علوم اور اس کی تفصیل، اس کے احکام نہیں تھا، تو لوگوں سے وہ چیز نکل گئی۔ پھر بعد کے دور میں کسی کو حدیث وہ نہیں معلوم ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی آدمی کہے تو حدیث ہم نے سنی نہیں، حالانکہ وہ بخاری اور مسلم کی ہوگی، تو اس سے وہ جھوٹی نہیں ہو جاتی ہے۔ یہاں مقصود یہ نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ پہلے اس کا وجود نہیں تھا، بعد کے لوگ ایسی بیان کریں گے چیزیں جو بعد میں ہیں، پہلے نہیں تھی۔ لہٰذا آپ نے کیا فرمایا؟ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، خبردار ان سے تم بچ کے رہنا۔ دو چیزیں آپ نے یہاں بیان کی، لا يضلونکم ولا یفتنونکم،
کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تم کو فتنے میں نہ ڈال دیں۔ جھوٹی حدیثوں سے دو میں سے ایک بات ہو سکتی ہے، غیر معتبر حدیثیں دو میں سے ایک اثر انسان کے دین پر ڈال سکتی ہیں، یا تو اس کو گمراہ کر دیں گی یا تو وہ اس کو دین کے سلسلے میں کنفیوز کر دیں گے، یا تو وہ مانے گا یا تو نہیں مانے گا۔ مانے گا، دین سمجھ کے زندگی بھر عمل کرتا رہے گا اور گمراہ ہو جائے گا۔ جیسے آپ نے اس کے بارے میں بھی کہا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ، تو ان کی ماننے سے لوگ کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ۔ اس لیے کئی بدعات، خرافات اور عقائد والی بھی حدیثیں ہیں کہ سب سے پہلے اے جابر تیرے نبی کا نور اللہ نے بنایا، اور اس طرح کی کتنی، میں آسمان و زمین میں نہیں سماتا ہوں لیکن مومن کے دل میں سما جاتا ہوں، تو دیکھو اللہ کہاں ہے؟ میرے دل میں۔ تو اس طرح کی جھوٹی باتیں صوفیوں نے گھڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دی۔ اب ماننے والے، الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ، شیخ اپنی قوم میں ایسا ہوتا ہے، شیخ بزرگ جو جیسے نبی اپنی امت کے لیے ہوتا ہے۔ کیا نہیں گھڑا لوگوں نے، کیا نہیں گھڑا۔ تو اب ایک آدمی اس کو پاؤں چومنا، یہ کرنا وہ کرنا، ساری چیزیں، کبوتر پالنا، بیٹے کا نام محمد رکھ کے سوچنا کہ میری اور 10 نسلوں کی مغفرت ہو گئی، بہت ساری چیزیں لوگوں نے کر دی ہیں، جھوٹی حدیثیں گھڑ دی ہیں۔ اب ایک آدمی اس کو مان کے دین سمجھ کے زندگی بھر عمل کر رہا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ گمراہ ہو گیا۔ دوسرا وہ آدمی ہے کہ جس کی سمجھ میں حدیث نہیں آ رہی ہے، کیونکہ ایسی بات ہے وہ کہ نبی کی شان کے خلاف ہے۔ اب وہ آدمی اس بات کو، جھوٹی بات ہے، اب ایک طرف تو اس کو بتایا جا رہا ہے یہ حدیث ہے، ماننا پڑے گا تم کو نہیں تو کافر، اور وہ بول رہا ہے ایسی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد ہو ہی نہیں سکتی ہے، کدو کو بغیر ذبح کیے مت کھاؤ، حدیث ہے ایسی، حدیث۔ ابھی میں بتاؤں گا آپ کو آخر میں حدیثیں کون کون سی ہیں۔ کدو کو بغیر ذبح کی، بسم اللہ اللہ کیسا کدو شریف، تو اب آدمی سوچے گا ذبح کروں کہاں سے اس کو، اس کی گردن کہاں ہے، اس کی گردن کہاں ہے، اس کا خون کہاں ہے۔ آدمی سوچے گا یہ نبی کی بات نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اس کو بتانے والے کیا نبی کی بات پہ شک کرتا ہے، کافر کہیں گا، تو وہ آدمی سوچے گا کہ نبی کی بات ایسی کیسی ہو سکتی ہے، وہ دھیرے دھیرے کیا ہوگا، یہ نبی کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، تو وہ نبی کے نام سے بتائی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے کہ بجائے نبی کی بات ہی غلط ہو سکتی ہے کی طرف جائے گا، باقی حدیثوں کا بھی انکار کر دے گا، تو لے گا نہیں چاہیے ہم کو نبی کی بات، کرے گا کہ نہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کی سمجھ میں بہت ساری چیزیں نہیں آتی، حالانکہ وہ جھوٹی حدیثیں ہوتی ہیں، بولتے ایسا کیسا ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ پوری حدیثوں کا بلکہ اسلام کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، بیماری لے کے گھومتے، کسی کو بتاتے نہیں ہیں، ان کے دل میں ہمیشہ ہوتا ہے کیا اپنا اسلام ایسا کیسا، کیا کیا ہے اسلام کے اندر، لیکن واقعی وہ اسلام نہیں ہوتا ہے، وہ جھوٹی جھوٹی حدیثیں ہوتی ہیں، غیر اسلامی رسمیں ہوتی ہیں، بدعت اور خرافات ہوتی ہیں، اس کو اسلام کے نام پہ لوگ سمجھ رہے ہوتے، وہ اسلام نہیں ہوتا ہے، لہٰذا وہ اسلام کے بارے میں شک میں پڑ جاتے ہیں کہ ایسا کیسا دین ہے یہ۔ تو جھوٹی حدیثوں سے یہ دو نقصانات ہو سکتے ہیں، ایک تو مان کے آدمی گمراہ ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ اس بات کی وجہ سے وہ کنفیوز ہو جائے اور اس کو شک ہو جائے اصل دین کے اندر۔ اسی لیے آپ نے کیا فرمایا کہ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ، خبردار ان سے بچ کے رہو، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں اپنی باتوں میں لا کر، کہیں وہ تم کو فتنے میں نہ ڈال دیں۔ فتنہ کیسا؟ آدمی کنفیوز ہو جائے، کیا کروں کیا نہیں، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، سارا دین غلط ملت ہو جائے، اس کو سمجھ میں نہیں آئے، تفریق ختم ہو جائے صحیح غلط کی، اور سارے دین کے بارے میں شک میں پڑ جائے۔ لہٰذا اس سے بات معلوم ہوئی کہ اس میں ایک جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جس پر علم اسماء اور رجال کی بنیاد کہی جا سکتی ہے۔ اسماء اور رجال ہم آگے دیکھیں گے حدیث سے جڑے ہوئے کون کون سے علوم ہیں اگر وقت ملا تو۔ اسماء الرجال،
علم علم، اسماء اسم کی جمع، وللہ الاسماء الحسنى اسم نام، رجال مرد لوگ، تو لوگوں کے ناموں کا علم، اسماء اور رجال، یعنی سب کے نام یاد رکھنا کون کون پیدا ہوا نہیں، حدیث کے بیان کرنے والے، اس کو کیا کہتے ہیں حدیث کا بیان کرنے والا؟ راوی، راویوں کے نام، صرف نام نہیں، نام، کہاں پیدا ہوا، کہاں وفات ہوئی، کتنے علاقوں کا حدیث کے لیے سفر کیا، کون سے سن میں پیدا ہوا، کون سے سن میں وفات ہوئی، کون کون استاد ہیں، کون کون شاگرد ہیں، علم کے لیے کتنے سفر ہوئے، علماء کا، اس کے دور کے علماء کا اور بعد کے دور کے علماء کا اس راوی کے بارے میں کیا کہنا ہے، کس طبقے کا ہے یہ، کس درجے کا ہے یہ، پورا اس کے بارے میں، جس کو آپ اپنی زبان میں آج کل بایو ڈیٹا بولتے ہیں، اس کی پوری تفصیل، اس کی پوری تفصیل، اس کی شخصیت، اس کے بارے میں، یعنی حدیث کے سلسلے میں، یہ نہیں کہ وہ گورا تھا، کالا تھا، حبشی تھا، کیا تھا، اس کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کے سلسلے میں اس کی ضرورت ہے نہیں، اپاہج تھا، ایک آنکھ تھی، کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی بنیاد پر کوئی آدمی معتبر غیر معتبر ہو سکتا ہے نہیں، کئی راوی نابینا تھے، اعمش ایک آنکھ والا، اعرج لنگڑانے والا، راویوں کے نام ہیں، یعنی لقب ہیں ان کے، تو ایسے بھی تھے، غلام تھے کئی اس میں، تو ایسے کئی راوی تھے، لیکن اس کے بارے میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے حدیث کے سلسلے میں، اس کا تاریخ، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کے علاقے کیا ہیں، سفر کہاں ہوئے، کون استاد ہیں، کون شاگرد ہیں، اور اس کا مرتبہ حدیث میں کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، دیکھو بعد میں ایسے لوگ آنے والے ہیں جو حدیثیں گھڑیں گے، لہذا تم ان سے بچ کے رہو، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں، کہیں تم کو شک میں نہ ڈال دیں، فتنے میں نہ ڈال دیں، لہذا آپ نے کیا فرمایا، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، خبردار تم ان سے بچ کے رہنا، جب تک ان کو جانیں گے نہیں ان سے بچیں گے کیسا، تو جب بھیڑ میں وہ ہیں، پبلک میں ہیں، سماج میں ہیں، دیکھنا پڑے گا یہ کون لوگ ہیں، لہذا سب کو چیک کرنا پڑے گا، ان میں وہ اپنے آپ پکڑے جائیں گے، جو بھی حدیث بیان کرنے والے ہیں ان میں ایسے لوگ ہیں کیا، دیکھنا پڑے گا، کیونکہ ان سے بچنے کا حکم دیا ہے، جس کا حکم دیا ہے اس کی پابندی ضروری ہے، لہذا علماء نے کہا دیکھو یہاں تو بتایا ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بچ کے رہو، تو بچیں گے کیسے جب معلوم ہوگا نہیں، تو معلوم کرنا پڑے گا ایسے لوگ کون ہیں اور کون نہیں ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے، راویوں کی تحقیق کیوں کی علماء نے، بہت سارے لوگوں نے اس زمانے میں کہا دیکھو یہ کیا کام میں لگ گئے، اللہ نے ان کو کام پہ لگا دیا، کیسے کام پہ، اس کی غیبت، اس کی غیبت، وہ برا، اس کی تفتیش، اس کے بارے میں، ارے لوگوں کے اوپر اللہ نے پردہ ڈالا، تم بھی پردہ ڈالو، لوگوں کی غیبت مت کرو، آخرت میں تمہارے لیے عذاب ہوگا، بہت سارے لوگوں نے ایسا کہنا شروع کیا، اور اکثر چور کہتا ہے کہ چور کو چور مت بولو، گڑبڑ جنہوں نے کی ان لوگوں نے عام طور سے کہنا شروع کیا کہ یہ جو محدثین ہیں یہ محدث غلط کام کر رہے ہیں، کیوں، دن بھر ان کا غیبتوں میں جاتا ہے، یہ راوی معتبر نہیں، وہ راوی معتبر نہیں، تم لوگوں کے بارے میں ان کی عیب جوئی کرتے ہو، آخرت میں تمہارے لیے بہت سخت معاملہ ہے، اس طرح سے ڈرایا لوگوں نے۔ اس وقت کے محدثین نے کہا نہیں یہ غیبت نہیں ہے، یہ نصیحت ہے، یہ غیبت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ امت کی خیر خواہی ہے، کہ اگر آج ہم نے ان لوگوں کو نہیں تحقیق کر کے الگ کیا قوم سے، حدیث کے میدان میں جھوٹ بولنے والوں کی آج پکڑ نہیں کی، یہ چیز امت میں پھیل جائے گی، امت گمراہ ہو جائے گی، یہ ذمہ داری ہم کو نبھانی پڑے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تم کو فتنے میں نہ ڈال دیں، تو ایسے لوگوں سے بچنا ضروری ہے، ایسے لوگوں سے بچنا ضروری ہے، لہٰذا راویوں کی تحقیق علماء نے کی، ان احادیث کی بنیاد پر راویوں کی تحقیق علماء نے کی، تاکہ ایسے لوگوں سے بچا جا سکے اور معتبر سے علم لیا جا سکے، غیر معتبر سے نہ لیا جائے، تاکہ آدمی کا دین خراب نہ ہو۔ تو کوئی آدمی کہتا ہے کہ راویوں کی تحقیق کہاں سے لائے آپ لوگ، ہم کہیں گے کہ اس حدیث میں ہے اور بھی احادیث ہیں جس سے ہم کو اشارہ ملتا ہے کہ ہم کو راویوں کی تحقیق کرنا چاہیے۔
لیکن کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ حدیث میں جھوٹ نہیں بولا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے راوی کی حدیث کیوں نہیں لیتے؟ حدیث میں جھوٹ بولنے والے کے بارے میں حدیث میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس سلسلے میں بھی بات بیان کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہالت میں لا علمی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا دو اور پھر بعد میں تم اپنے کیے پر نادم ہو جاؤ، پچھتانے لگ جاؤ۔ یعنی کوئی فاسق اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے تو تم اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو، اس کے بعد کوئی قدم اٹھاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی بات مان کر تم کسی قوم پر اس کے ساتھ جنگ کرو اور اس کو سزا دو اس کی بات کی بنیاد پر، لیکن بعد میں معلوم پڑے کہ غلطی ان کی نہیں اس کی تھی، یا اس نے جھوٹ کہا تھا، اور پھر تم اپنے کیے پر بعد میں پچھتانے لگو کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی، ہم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ادھوری معلومات کی بنیاد پر، جھوٹی خبر کی بنیاد پر۔ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، کہ تم بعد میں اپنے کیے پر پچھتانے لگ جاؤ۔ اس آیت میں کئی باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اس آیت کے ضمن میں اس آیت کو ذکر کر کے امام مسلم اپنے مقدمے میں، صحیح مسلم کے مقدمے میں کہتے ہیں فَدَلَّ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ، یہ جو آیتیں ہم نے ذکر کی ہیں ان آیتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے ان خبر الفاسق ساقط غیر مقبول، کہ فاسق کی خبر ساقط ہے۔ ساقط ہے کا مطلب سقطا، گر جانا، ایکسیپٹیبل نہیں ہے، گر جاتی ہے، وہ قبول کرنے جیسی نہیں ہے۔ غیر مقبول، ایکسیپٹیبل نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ وَأَنَّ شَهَادَةَ غَيْرِ الْعَدْلِ مَرْدُودَةٌ، اور جو آدمی عدل نہیں ہے، عدل یعنی عدل کے معنی کیا ہے؟ عدل بیلنس، کہ جو نہ ادھر گر رہا ہے نہ ادھر، ہم کو کیسے چلنا ہے؟ افراط اور تفریط کے درمیان، جو کرنا ہے اس میں کمی نہیں کرنا، جو نہیں کرنا ہے وہ کرنا نہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہیں نا، کہ ایک کچھ کام کرنے کے ہیں، کچھ کام نہیں کرنے کے ہیں، تو ایک آدمی کو ایسا چلنا ہے کہ وہ کرنے کے کام کرے، اس میں تقصیر نہ کرے، کمی کوتاہی نہ کرے، اور نہ کرنے کے کام ان کا ارتکاب نہ کرے۔ اور ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ تقصیر اور غلو کے درمیان چلے، کوتاہی نہ کرے۔ مثلا آسان مثال اس کی، ظہر کی نماز 5 رکعت بھی نہ پڑھے اور 3 رکعت بھی نہ پڑھے۔ 3 رکعت پڑھا تو کیا کر دیا اس نے؟ کم کر دیا، تقصیر ہو گئی۔ اور 5 پڑھا تو 1 رکعت کا زیادہ ایکسٹرا بونس ثواب ملے گا، زیادہ نہیں۔ یہ غلو ہے، یہ غلط ہے، وہ نماز صحیح نہیں ہوگی اس کی۔ تو نہ کمی نہ کوتاہی نہ زیادتی، تو یہ عدل اس کو کہتے ہیں جو بالکل بیلنس رہتا ہے، نہ کوتاہی کرتا ہے نہ زیادتی اور غلو کرتا ہے، جو بالکل بیلنس ٹھیک ٹھاک صراط مستقیم پر چلتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عدل۔ عدل جو تقوی کے اعتبار سے ٹھیک ٹھیک چلتا ہو۔ تو امام مسلم اس آیت کے ضمن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس آیت سے بات ثابت ہوتی ہے کہ فاسق کی خبر مردود ہے۔ دیکھیے آیت کیا بتا رہی ہے، آیت میں کیا ہے؟ اے ایمان والو، سارے ایمان والوں سے کہا گیا، ٹھیک ہے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آتا ہے، فتبینوا، اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ یعنی کیا کریں گے؟ اس کی تحقیق کرو کا مطلب اس کے بارے میں نکلا ہو فاسق تو کیسے چھان بین کرو نا، اسی کو چھانو، کیا کریں گے کیا بتائیے؟ یعنی کیسے؟ ایک آدمی ہے فاسق ہے، فاسق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو آدمی شریعت کی پابندی نہیں کرتا ہے،
فسق کا مطلب ہے ففسق عن امر ربہ، فسق کا مطلب ہے حد پار کرنا، اللہ کی شریعت اور احکام سے باہر نکل جانا. تو شریعت کی حدوں کو پھلانگتا ہے وہ آدمی، پابند نہیں ہے. تو ایسا آدمی کوئی خبر لے کر آئے، کیا کرو؟ فتبینوا، تحقیق کر لو. یعنی بھائی حکم دیا کیسے کریں گے؟ دوسرے لوگوں سے پوچھو. اگر وہ بھی فاسق ہو تو صحیح ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی دوسرے لوگوں سے مراد کون ہے؟ فاسق، جو فاسق نہ ہو. تو اگر اس کی خبر معتبر ہے تو دوسرے سے چیک کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ ایک فاسق اگر خبر لاتا ہے تو اللہ نے کیا کہا؟ اس کی بات مان لو. لیکن تحقیق کے لیے کہا تو تحقیق سے ثابت ہو جائے تو ماننا ہے کہ نہیں ماننا ہے؟ تو اس کی یا اس کی؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر دوسرے سے تحقیق کی وہ بھی فاسق ہے تو دو فاسق مل کے ثابت ہو گیا؟ نہیں. اب تو زیادہ شک ہو گیا کہ دو جھوٹے بول رہے ہیں، اس کا مطلب کچھ تو گڑبڑ ہے. تو اگر فاسق کی خبر کوئی فاسق خبر لاتا ہے، اللہ نے بتایا اس کی تحقیق کرو. اگر اس کی خبر معتبر ہوتی تو تحقیق کی ضرورت ہوتی نہیں. اگر غیر فاسق خبر لاتا ہے تو تحقیق کی ضرورت ہے؟ ہے. تو اللہ نے پھر قید کیوں لگائی؟ اللہ نے کہا اگر کوئی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے تو اس کی تحقیق کر لو، ایسا کہا اللہ نے؟ یا ایسا کہا کہ اگر فاسق خبر لاتا ہے تو تحقیق کر لو؟ تو اللہ نے جب قید لگائی تو ہم آزاد کر سکتے معاملے کو؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا؟ فاسق کی خبر اگر فاسق لائے تو تحقیق کرو اس کی. تو معلوم یہ ہوا کہ فاسق کی خبر خود دلیل نہیں بنتی ہے. ہاں اگر کوئی معتبر آدمی عدل اگر وہ بیان کرتا ہے تب اس کی بات معتبر ثابت ہوتی، وہ بھی اس کی بنیاد پر نہیں کسی اور کی بنیاد پر. تو معلوم ہوا کہ وہ ایکسیپٹیبل ہوتی تو کنفرم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو امام مسلم اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ فاسق اگر دنیا کی خبر لاتا ہے تو وہ معتبر نہیں، تحقیق کرنا چاہیے. پھر وہ نبی کے نام سے اگر بیان کر رہا ہے تو کتنا چیک کرنے کی ضرورت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کہ دنیا کی کوئی بھی انتس بھی والا یعنی تم کچھ بھی ایسا کسی قوم کے ساتھ کر دو اور بعد میں تم ندامت میں پڑ جاؤ. تو اللہ نے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں بھی نقصان اٹھا سکتے ہو. تو علماء نے کہا کہ فاسق کی خبر کی وجہ سے دنیا میں ندامت ہو سکتی ہے. ایک فاسق کی خبر دین کے معاملے میں اگر آدمی اپنا لے، آخرت میں کتنی ندامت ہوگی. یہ زیادہ بڑی ندامت ہے، یہ زیادہ بڑا نقصان ہے. لہذا دنیا کے بارے میں جتنا چیک کیا جا سکتا ہے اس سے اور زیادہ دین کے بارے میں اس کی خبر کو چیک کرنا چاہیے. یہاں سے شروعات ہوتی اس چیز کی کہ راویوں کے حالات دیکھنے چاہیے، یہ فاسق ہے کہ نہیں ہے، معتبر ہے کہ نہیں ہے. اس لیے ضروری ہے کہ راوی کو چیک کیا جائے. لوگ کہتے ہیں راوی کو کیوں چیک کریں؟ جب حدیث سمجھ میں آ رہی تو لے لو. راوی کو چیک کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی بات بہت سمجھ میں آتی ہو لیکن وہ بات صحیح نہ ہو. کیا ہر صحیح بات کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کو غلط کہنے کی ضرورت کیا ہے، آپ لوگ کیوں اس کو رد کرتے ہو؟ بات تو صحیح ہے نا، بات دیکھو. اب راوی یہ راوی وہ راوی اتنا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بات تو صحیح ہے. تو کئی حکیموں نے اپنے جتنے نسخے تھے وہ نسخے حدیث کے نام سے بیان کر دیے. سمجھ میں کئی حکیم تھے، انہوں نے کیا کیا؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ کھانے سے طاقت آتی ہے، کھایا کرو، ایسا کرنے سے ایسا ہوتا ہے. جیسے ایک نے حدیث گھڑی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت باہ کی جبریل سے شکایت کی تو انہوں نے کہا ہریسہ کھایا کیجیے. نعوذ باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلق قائم کرنے میں کمزوری محسوس ہوئی تو جبریل سے کہا، شکایت کی تو جبریل نے ایک خاص قسم کا کھانا جو مختلف ان کو جمع کر کے بنایا جاتا ہے تو کھانے کے لیے کہا. لوگوں نے اپنی نسخے حکمت کے چلانے کے لیے جھوٹی حدیثیں گھڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے. کسی نے کسی حاکم کو خوش کرنے کے لیے اس کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے حدیث گھڑ دی. حاکم نے پوچھا کبوتر اڑانا کیسا ہے؟ کہا اس کے بارے میں تو حدیث آئی ہے، بتایا اس کے بارے میں حدیث. ایسے لوگ ہوتے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں، سیاسی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے
کیا نہیں کر سکتے ہیں. تو انہوں نے حدیثیں بنا بنا کے پیش کر دی. کسی کو کسی قوم سے دشمنی تھی, اس نے حدیث گھڑ دی, ایسی قوم والے ہمیشہ برے ہوتے ہیں, کچھ بھی حدیثیں گھڑ دی انہوں نے. کسی نے فارسیوں کے بارے میں حدیث گھڑی, کسی نے کسی اور کے بارے میں, عراقیوں کے بارے میں, کسی نے یمنیوں کے بارے میں, کچھ نہ کچھ گھڑ دیا لوگوں نے. فلاں قوم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں. کسی نے حاکم کے بارے میں کچھ حدیثیں گھڑی, کسی نے آپسی صحابہ سے نفرت کی بنیاد پر صحابہ کے خلاف حدیثیں گھڑی. شیعوں نے آج بھی آپ دیکھیں وہ صحابہ پر لعن طعن کرتے اور کیا نئی واقعات انہوں نے گھڑ کے رکھے ہیں. شیخین کے بارے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جھوٹے جھوٹے واقعات گھڑ دیے. حضرت فاطمہ کو مارا انہوں نے, یوں کیا, کیا نہیں بتایا انہوں نے, جھوٹی باتیں سب. تو بہت سارے اس کے اسباب تھے, اس میں تفصیل میں آج میں نہیں جانا چاہتا ہوں. ایسے کئی اسباب تھے, اس کی بنیاد پر حدیثیں گھڑ دی لوگوں نے اور وہ معروف ہو گئی لوگوں میں. اور آج وہ لوگوں میں بہت ساری حدیثیات چلتی ہیں. صوفیت کو فروغ دینے کے لیے لوگوں نے حدیثیں گھڑ دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا جو ہے اس طرح سے جو جبہ ہوتا ہے وہ پہنایا. تو آج بھی صوفی اس طرح سے کرتے ہیں, اپنا جو بھی ہوتا ہے کوٹ کی طرح وہ پہناتے ہیں اس کو اپنے مرید کو, جو اس کی جگہ اس کا خلیفہ بنتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح سے بیان کیا اور کئی باتیں انہوں نے بیان کی. لہٰذا کئی باتیں دین بن گئیں جو کہ دین نہیں تھی, اور لوگوں کی لا علمی کی وجہ سے وہ کئی ایسی باتوں پر عمل کرنے لگ گئے جس پر نہ کچھ ثواب کا وعدہ ہے, نہ کچھ ہے, نہ کچھ ہے, وہ معتبر بھی نہیں ہے. کبھی عقائد کے سلسلے میں, کبھی فقہی معاملات میں, عبادات میں, کبھی حلال و حرام کی تقسیم میں, سب معاملہ جو ہے خراب ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایسے لوگ رکھے جنہوں نے اس دین میں ملاوٹ کرنے والوں کی کوششوں کو برباد کیا, اس دین کی حفاظت کی. انہوں نے قرآن و سنت میں غور کیا اور وہ اصول اس سے مستنبط کیے جن کے ذریعے سے وہ دین کی حفاظت کر سکتے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی, انہوں نے حفاظت کی. اگر وہ نہیں کرتے تو آج اگر سندیں نہیں ہوتی تو لوگ کہتے کہ معلوم نہیں, بتانے والا لکھنے والا سچا تھا جھوٹا تھا, تو یہ حدیث کیسے پہنچی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے بیچ میں تو اتنے لوگ ہیں اور اتنا بڑا زمانہ ہے, پھر کیسے واقعی نبی نے کہا کہ نہیں کہا, کیسے معلوم پڑے گا. تو انہوں نے سندوں کو یاد کیا, متن تو یاد کیا ہی کیا. ہم کو تو متن بھی یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے, بلکہ اس کا ٹرانسلیشن یاد کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. لیکن انہوں نے حدیث کا متن یاد کیا اور وہ حدیث ان تک کیسے آئی. اگر ایک سند سے آئی تو ایک سند کے ساتھ, اور اگر الگ الگ سندوں سے آئی تو الگ الگ سندوں کے ساتھ ان حدیثوں کو یاد کیا, تاکہ حدیث بھی محفوظ رہے اور یہ آئی کیسے وہ بھی یاد رہے. پھر اس سند کے اندر اگر کوئی غیر معتبر تھا تو علماء نے اس کو بھی بتا دیا, دیکھو یہ آدمی معتبر نہیں ہے, یہ آدمی اس کا کیریکٹر خراب تھا, یہ آدمی اس کی یادداشت خراب تھی, یہ آدمی بھروسے کے لائق نہیں ہے, یہ آدمی بدعتی, یہ فلانا ہے. تو علماء نے اس کو برابر پوائنٹ آؤٹ کیا, کیونکہ یہ حفاظت اگر نہیں کرتے سند کی تو پکڑا کیسے جاتا وہ آدمی جو غلط ہے. ساری باتیں نبی کے نام سے بیان کر دی جاتی ہیں. لہٰذا امام مسلم نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ فاسق کی خبر معتبر نہیں ہوتی ہے. تو اب دو لوگ ہو گئے, ایک وہ جو واقعی جھوٹا ہے اس کی بات تو معتبر ہے ہی نہیں, دوسرا کون, فاسق جو عملی اعتبار سے شریعت کی پابندی نہیں کرتا ہے. ایسے بھی آدمی کی حدیث کیا ہوتی ہے, معتبر نہیں ہوتی ہے. اور یہ اصول کہاں سے آ رہے ہیں, قرآن اور سنت سے آ رہے ہیں. حدیث میں ہم کو مل رہے ہیں اور قرآن میں بھی ہم کو مل رہے ہیں. اسی لیے اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے بوجھتے جھوٹی حدیثیں بیان کرنے پر وعید بیان کی ہے. کوئی آدمی مثلا یہ کہے کہ دیکھو حدیث میں کیا ہے, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی یہ ہم نے تھوڑی گھڑی, یہ تو کتاب میں لکھی ہوئی ہم کو ملی, ہم بیان کر رہے ہیں. یہ حدیث اس کے بارے میں ہے جو جانتے بوجھتے حدیث گھڑے, ہم نے نہیں گھڑی, ہم بیان کر رہے ہیں. تو ہم اس وعید میں آتے ہیں نہیں, اس سے دین کا فائدہ ہوتا ہے تو اچھی بات ہے. لاجک کتنا اچھا ہے, لیکن یہ لاجک صحیح ہے نہیں, کیونکہ یہ دوسری حدیث نہیں جاننے کی وجہ سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب فہو احد الکاذبین یا فہو احد الکاذبین. دونوں الفاظ میں یہ روایت آئی ہے کہ جو ایسی حدیث بیان کرے میری طرف سے
جبکہ دکھائی دے رہا ہے کہ وہ جھوٹ ہے، علمی اعتبار سے تحقیق کی روشنی میں وہ ثابت ہو رہی ہے کہ وہ جھوٹ ہے، فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبَيْنِ، تو دو جھوٹوں میں سے یہ ایک جھوٹا ہے۔ دو جھوٹے کون ہوئے؟ پہلا جھوٹا کون ہے پھر؟ جس نے گھڑا ہے، اور دوسرا کون؟ ہاں، تو جو گھڑا وہ بھی، اور جس نے اس کو بیان کیا، اس کو جانتے بوجھتے کہ یہ جھوٹ ہے اگر وہ بیان کرتا ہے تو آپ نے فرمایا دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے، یعنی اس کا جو حکم ہے اس کا بھی وہی حکم ہے، اس لیے کہ اس کے بیان کرنے سے جو نقصان ہونے والا تھا اس کے بیان کرنے سے بھی وہ نقصان ہونے والا ہے، اور جھوٹ کو جانتے ہوئے بیان کرنا، اس کی وضاحت کیے بغیر، یہ ویسے ہی جیسے جھوٹ کہنا اس جھوٹے کا مددگار ہے۔ تو دو جھوٹوں میں سے کیا ہے؟ یہ بھی ایک جھوٹا ہے۔ اسی لیے امام الدارقطنی، مسلم میں روایت موجود ہے، امام مسلم نے مقدمے میں اس کو ذکر کیا ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ اگرچہ آدمی نے حدیث گھڑی نہیں ہو لیکن یہ اس کو بیان کرے تو یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، معتبر نہیں ہے، یہ جھوٹی حدیث ہے، ایسی حدیث بیان کرنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ ایک آدمی حدیث بیان کرے اور کہے کہ دیکھو یہ حدیث معتبر نہیں ہے، یہ حدیث جھوٹی ہے، اس کے بغیر بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے امام الدارقطنی فرماتے ہیں فمن حدث بجميع ما سمع من الاخبار المرویۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا وہ آدمی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی، روایت کی ہوئی تمام خبریں، تمام باتیں بیان کر دیا کرتا ہے، ہر چیز جو سنتا ہے بیان کر دیتا ہے، وَلَمْ يُمَيِّزْ صَحِيحَهَا مِنْ سَقِيمِهَا، اور وہ صحیح اور سقیم، صحیح اور کمزور میں فرق نہیں کرتا ہے، وَحَقَّقَهَا مِنْ بَاطِلِهَا، اور اس کے اندر کیا باطل ہے اس کی تحقیق نہیں کرتا ہے، بَاءَ بِالْإِثْمِ وَخِيفَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ فِي جُمْلَةِ الْكَاذِبِينَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِحُكْمِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ مِنْهُمْ۔ یعنی آپ نے کیا فرمایا؟ جو آدمی صحیح اور ضعیف میں تفریق نہیں کرتا ہے، معتبر غیر معتبر، باطل اور واقعی ثابت میں فرق نہیں کرتا ہے، وہ آدمی اس پر ڈر اس بات کا ہے کہ وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا بن جائے گا۔ اگر وہ تحقیق نہیں کرتا ہے، سب بیان کر دیتا ہے بغیر تحقیق کے، تو ایسا آدمی جھوٹوں میں سے شامل، جھوٹوں میں اس کا شمار ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں جو سنی سنائی باتیں بیان کر دیتا اور تحقیق نہیں کرتا ہے، یہی بات بیان کی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرنے لگ جائے، سنتا ہے بیان کرتا ہے، سنتا ہے بیان کرتا ہے، سنی، تحقیق نہیں کرتا ہے، تحقیق نہیں کرتا ہے، تو تحقیق نہیں کرنا صحیح ہے نہیں، اس کو معتبر بیان کرنا چاہیے، غیر معتبر بیان نہیں کرنا چاہیے، غیر معتبر بیان نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ایسے ہی جیسے ایک آدمی ٹوکری میں سے پھل نکالے اور مہمان اس کے پاس ہیں تو اس میں سے اچھا پھل دینے کی بجائے اچھا بھی دیتا ہے، سڑا ہوا بھی دیتا ہے، کیا ایسے میزبان کو صحیح کہا جائے گا؟ نہیں۔ اب بتائیے، ایک انسان کا یہ معاملہ ہے، آپ امت کو دین دے رہے ہو، گھر والوں کی تربیت کر رہے ہو، اس میں آپ صحیح اور غیر صحیح، معتبر غیر معتبر، سچ اور جھوٹ سب دے رہے ہیں امت کو، یہ کتنی بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو لکھنے والے ہیں اگر واقعی جانتے ہوں کہ معتبر نہیں ہیں، ان کے لیے جائز نہیں کہ امت کے سامنے ایسی باتیں بیان کریں۔ فضائل کے نام پر کچھ بھی لکھ دیا اور اس کو امت میں پھیلا دیا، اور عربی میں لکھ دیا ضعیف ہے اور اردو میں لکھا ہی نہیں، تو پبلک پڑھ رہی ہے، وہ سمجھ رہی ہے حدیث ہے، عربی پڑھنا آتا نہیں ہے، اس کو کیسے معلوم پڑے گا کہ معتبر نہیں ہے؟ لہٰذا چونکہ کتاب عوام کے لیے، علماء کے لیے نہیں ہے، گھر گھر میں پڑھی جا رہی کتاب، اب لوگ سمجھ رہے ہیں صحیح ہے، معتبر ہے، اور عربی میں اس کے بارے میں حکم لکھا گیا ہے لیکن اردو میں نہیں بتایا گیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ خیانت ہے، یہ خیانت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا
ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرنے لگے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کرنا آدمی کو جھوٹا بھی بنا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انجانے میں وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ جھوٹی خبر کا پھیلانے والا بن رہا ہے۔ لہٰذا خبروں کو چیک کرنا ضروری ہے، جو حدیثیں اس کے پاس آتی ہیں ان کو دیکھے، فرق کرے، معتبر غیر معتبر۔ وہ بیان کرے تو کیا کرے؟ ان یحدث بکل ما سمع، ہر سنی بات کا بیان کرنا غلط، بیان کرے تو صرف کیا بیان کرے؟ جو معتبر ہے۔ اس سے معلوم ہوا راویوں کی تحقیق ضروری ہے، حدیثوں کی تحقیق ضروری ہے، بغیر اس کے نقصان ہو سکتا ہے، بلکہ آدمی خود جھوٹا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں صحابہ بھی حدیث میں کتنا احتیاط کرتے تھے، اور ان کا احتیاط کرنا بعد والوں کے لیے احتیاط کی تعلیم تھی۔ مثال کے طور پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اجازت چاہی، ایک بار، دو بار، تین بار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام میں تھے، کمرے میں ہیں، ساتھ میں کوئی ہے، خلافت کا کام ہے، کچھ معاملہ ذمہ داریاں ہیں، بات چیت چل رہی ہے، باہر ہی آئے ہیں، صحابی ہیں، اجازت مانگی، اجازت مانگی، اجازت مانگی، نہیں، سیدھا واپس۔ اور یہی اصل ہے، یہی اصول ہے، یہی کام کرنا چاہیے آدمی کو، یہی ادب ہے۔ جب کام ہو گیا تو میں نے کہا کہ ابھی ہم نے ان کو سنا تھا، آواز سنی ہم نے، ابھی جاؤ بلا لا ان کو۔ وہ گیا باہر، دیکھا اس نے، کہا تو نہیں ہے، کہا ایسے کیسے چلے گئے؟ جاؤ بلا کے لاؤ۔ وہ ان کو بلا لائے، کہا کہ تم ایسے کیسے چلے گئے؟ کہا کہ ایسے ہی تو ہم کو حکم ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ ایسا ہی تو ہم کو حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ 3 بار اجازت چاہیں، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک، ورنہ واپس لوٹ جائیں، وَإِلَّا فَلْيَرْجِعْ، حدیث میں حکم ہے اس بات کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ حدیث کیسی؟ انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو، فَأْتِنِي عَلَى هَذَا بِبَيِّنَةٍ، دلیل لاؤ اس کی، اور نہیں تو او لَفْعَلَنَّ بِكَ، ورنہ تمہاری اچھی خبر لوں گا میں۔ اس کی دلیل لاؤ ورنہ تمہاری میں خبر لوں گا۔ کون کس سے کہہ رہا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ، وہ خود ابو موسیٰ اشعری خود کیسے جلالی صحابی تھے وہ، اگر بہت مضبوط صحابہ میں سے ہیں، یہ سارے صحابہ اچھے ہیں لیکن کچھ صحابہ ان میں بہت نمایاں، جن میں سے یہ بھی ہیں ابو موسیٰ اشعری۔ تو کہا کہ جاؤ دلیل لاؤ، یہ کہاں سے بول رہے ہو تم، ورنہ تمہاری خبر لوں گا۔ یہ گئے، اب ان کی ہو گئی مصیبت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہیں جن سے شیطان بھی بھاگتا ہے ڈر کے، تو کیسے ہیں وہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ جس راستے سے عمر جاتا ہے اس سے شیطان دبک کے دوسرے راستے سے جاتا ہے وہ۔ تو یہ اب کون اپنی جان بچائے ان سے؟ کہا جاؤ دلیل لے کے آؤ اس کی، ورنہ تمہاری اچھی خبر لوں گا۔ آج تو گئے تم کام سے۔ اب یہ گئے ادھر ادھر ڈھونڈتے انصار کے ایک مجمع پر گئے، وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے ادھر ادھر کی، جو بھی دین کی باتیں ہو رہی تھی۔ اب گئے ان سے کہا کہ تم میں سے بھائی ایسا کوئی ہے جس نے یہ حدیث سنی ہے؟ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ ایسا ایسا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اگر تم لاؤ گے دلیل تو ٹھیک، ورنہ تمہاری خبر لوں گا۔ وہ لوگ ہنسنے لگے، کہا تم ہنستے ہو اور میرا حال نہیں دیکھتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا تو چھوٹا، سب سے چھوٹا اس کو بتائے گا۔ اور ان میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ جو سب سے کم عمر تھے، کہا کہ یہ بتائیں گے، جاؤ لے کے ان کو۔ گئے حضرت عمر کے پاس، کہا کہ ہاں ہم کو ایسا ہی حکم دیا گیا ہے اور ایسی ایسی روایت ہے۔ حضرت عمر کو بہت افسوس ہوا، انہوں نے کہا کہ خفی علی ھذا من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو کتنے افسوس کی بات ہے کہ مجھ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیز چھپی رہ گئی۔ الہانی الصفق بالاسواق، بازاروں میں تجارت کرنے نے مجھ کو غفلت میں ڈالے رکھا۔ انہوں نے اس بات کو لیا اور انہوں نے افسوس کیا کہ یہ حدیث مجھ سے کیسے چھپ گئی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے امام ہیں، ایسا کیسا ان کو حدیث معلوم نہیں تھی، اتنے بڑے حضرت عمر ہیں، ان کو ایسا کیسا معلوم نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے نا، حضرت عمر کا علم بہت زیادہ تھا، لیکن ایک بڑے عالم سے کوئی ایک بات چھپی رہ جائے کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ عالم کا مطلب سب معلوم نہیں ہوتا ہے، بہت معلوم ہوتا ہے۔
کچھ نہیں بھی معلوم ہو سکتا ہے اس کو. اس حدیث کو خود امام البخاری نے روایت کیا ہے الاعتصام بالکتاب والسنہ میں، صحیح بخاری میں. تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عمر نے کیا کہا، حدیث بیان کی، لاؤ دلیل لاؤ، ہم کو اس کی پکا آتھینٹک چاہیے، ہم کو لاؤ کوئی آدمی. اب یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے اور منکرین حدیث اس کو بیان کرتے ہیں. وہ کہتے دیکھو حضرت عمر نے حدیث مانی، ایک آدمی نے بیان کی، انہوں نے نہیں مانا اس کو، تو حدیث نہیں بھی مان سکتے ہیں. انہوں نے بتایا حدیث ہے، انہوں نے نہیں دلیل لاؤ اس کے لیے، تو انہوں نے ڈائریکٹلی قبول کی نہیں. لیکن کیا واقعی حضرت عمر کے نزدیک یہ غیر معتبر تھے؟ اب کوئی شیعہ بھی اس سے لے سکتا ہے، دیکھو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ معتبر نہیں تھے اس لیے تو ان کی بات نہیں مانی. ایسا بھی کسی کے دل میں ایک نیا سوال کھڑا ہو سکتا ہے. لیکن امام مالک نے اور اسی طرح سے امام ابو داؤد نے بھی ایک روایت نقل کی ہے، اس میں حضرت عمر کا جملہ وہاں پر ہے. کیوں نہیں مانا انہوں نے، کیوں قبول نہیں کیا انہوں نے کیا کہا، فقال عمر، امام ابو داؤد کی روایت میں ہے، کتاب الادب میں لائے ہیں اس کو. فقال عمر لابی موسیٰ، ابو موسیٰ سے حضرت عمر نے کہا، اما انی لم اتہمک، میں تم پر تہمت نہیں لگاتا ہوں، میرے نزدیک تم جھوٹے نہیں ہو، ولکن خشیت، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے، میں اس بات سے ڈرتا تھا، ان یتقول الناس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کہیں لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر باتیں نہ گھڑنے لگ جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں نہ بنانے لگیں. امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے. اس جملے سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے کسی معتبر کو ڈانٹ دیا جائے جو قریبی ہے تو دوسرے اپنے آپ دبک جاتے ہیں. گھر میں اگر بچہ ہے ایک مثلا جو اچھا بچہ ہے لیکن اس سے غلطی ہو گئی، اب اس کو معلوم ہے کہ یہ اچھا بچہ ہے اور اس کو ڈانٹنے سے بھاگے گا نہیں کدھر. اس کو اگر ڈانٹ دیا جائے تو باقی جتنے شرارت کرنے والے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ پڑھائی کتاب کھول کے بیٹھتے ہیں، چاہے الٹی کیوں نہ ہو اور ابو دھلائی ہونے والی ہے ابھی. تو ایک کو ڈانٹنا باقی سب کے لیے کیا ہو جاتا ہے، سبق ہو جاتا ہے. تو حضرت عمر نے کیا کیا، اب گھڑتے بیٹھیں گے لوگ، ان کو پکڑیں گے، وہ تو بات کی بات ہے. ایسا کیا جائے ان کے ساتھ معتبر کو اتنا پیسا جائے کہ جو آدمی معتبر نہیں ہے وہ یہ سوچے کہ اب اگر میں نے حدیث بیان کی تو میری کیا درگت ہونے والی ہے. ابو موسیٰ اشعری کو نہیں چھوڑ رہے ہیں تو مجھ کو تو پھانسی دے دیں گے، معلوم نہیں کیا کریں گے، ڈنڈے سے دھرائی کر دیں گے میری، تو پوری الٹا ٹانگ دیں گے مجھ کو. تو ایسا جو بھی آدمی حدیث گھڑنے کا ارادہ کرے وہ ارادہ کرتے ہی اکیلے میں بھی کانپ جائے حضرت عمر کا نام سن کے کہ انہوں نے ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ میں ایسا کیا تھا، اور ایک گواہ لاؤ. اب جھوٹا آدمی کیا اس کو دوسرا ملے گا کوئی معتبر؟ وہ تو میں ہی کھڑا ہوں حدیث، تو میں کہاں سے لاؤں دوسرے کو؟ تو ایسا آدمی ہمت ہی نہیں کرے گا. تو حضرت عمر نے کیا کہا کہ میں تم پر تہمت نہیں لگاتا ہوں. لہذا کوئی آدمی کہا کہ ابو موسیٰ اشعری حضرت عمر کے نزدیک معتبر نہیں تھے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے خود کہا میرے نزدیک تم متہم نہیں ہو، لیکن میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں لوگوں میں لاپرواہی نہ پیدا ہو جائے اور گھڑنے والے گھڑنے نہ لگ جائیں. تو میں نے تمہارے ساتھ اتنا جو کیا فلٹرنگ اور اتنا جو تمہارے اوپر دباؤ ڈالا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جھوٹے لوگ کیا ہو جائیں، چپ ہو جائیں، بیان کرنے سے ڈرے ہوں. تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث کے لینے میں احتیاط کرتے تھے، اور اپنے زمانے میں انہوں نے ایک اصول ہی پیدا کر دیا اور ان کو اس بات کا احساس تھا کہ جھوٹے لوگ جھوٹی باتیں بیان کر سکتے ہیں، لہٰذا حدیث کے لینے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے اور بالکل پرکھ کے لینا چاہیے، بیان کرنے والے کو پکڑنا چاہیے کہاں سے لائے یہ بتا ہم کو. تو یہ صحابہ ہی کے دور سے یہ بات شروع ہو چکی تھی. ایسا نہیں ہے بعد میں امام البخاری آئے بہت دن کے بعد چلو حدیثیں چیک کریں گے، اور پہلے کوئی چیک نہیں کرتا تھا، ایسا ہے نہیں. آپ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے معلوم پڑتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہی زمانے میں اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ حدیث کی تحقیق کر کے ہی اس کو لینا چاہیے. اور ایک روایت دیکھیے، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جاء بشیر العدوی الى ابن عباس، بشیر العدوی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، فجعل يحدث،
اور حدیث بیان کرنے لگے. وَيَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یوں کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. فجعل ابن عباس لا يأذن لحدیثه، ابن عباس نے ان کی طرف دھیان نہیں دیا، ان کی حدیث کی طرف دھیان نہیں دیا. ولا ينظر الیہ، نہ ان کی طرف دیکھا. فقال یا ابن عباس، انہوں نے کہا اے ابن عباس، ما لی اراک تسمع لحدیثی ما لی لا اراک تسمع لحدیثی، کیا بات ہے میں تمہیں اس حال میں دیکھتا ہوں کہ آپ میری حدیث سنتے نہیں. کیوں نہیں سنتے میری حدیث؟ میں حدیث بیان کر رہا ہوں. احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تسمع، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور آپ سنتے نہیں. ابن عباس نے کیا کہا؟ ابن عباس صحابی ہیں. کہا انا كنا مرة اذا سمعنا رجلا يقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا حال یہ تھا کہ جب بھی کسی آدمی کو ہم سنتے کہ وہ یوں کہہ رہا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کسی کو یوں کہتا سنتے ابتدرته ابصارنا واصغینا الیہ بآذاننا، فوراً ہماری نگاہیں اس کی طرف اٹھ جاتی تھیں اور ہمارے کان اس کی طرف لگ جاتے تھے. پہلے ایسا تھا. فلما ركب الناس الصعب والذلول، لیکن جب لوگوں کا حال یہ ہو گیا کہ انہوں نے مشکل اور آسان ہر سواری پر سوار ہونا شروع کر دیا، لم نأخذ من الناس الا ما نعرف، ہم پھر اب لوگوں سے وہی لیتے ہیں جس کو ہم پہچانتے ہیں، جو ہمارے نزدیک معتبر ہوتا ہے اسی سے ہم لیتے ہیں. جو چیز ہمارے نزدیک معتبر ثابت ہوتی ہے، جس کو پہچانتے ہیں ہم کہ ہاں یہ معتبر ہے، اسی کو ہم لیتے ہیں، نہیں تو نہیں لیتے ہیں. اس کو امام مسلم نے اپنے مقدمے میں ذکر کیا ہے. معلوم ہے کہ صحابہ ہی کے دور میں روایتیں لینا نہیں لینا اور لوگوں کا روایتوں کے سلسلے میں گڑبڑ کرنا شروع ہو چکا تھا. لہٰذا کوئی آدمی یہ کہے کہ امام اتنے بڑے ہیں، پانی میں اگر گندگی آئی ہے تو ان کے بعد میں آئی ہے، ان کے پہلے چشمہ پاک تھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ حدیث ضعیف آپ جو بول رہے ہو، اماموں کے بعد میں یہ ہوا ہے، اماموں کے پہلے نہیں ہوا ہے. اماموں تک جو حدیث پہنچی وہ کیسی پہنچی؟ سب صحیح تھی. بعد میں اس میں کوئی ضعیف راوی اگر آ جاتا ہے تو امام تک تو وہ حدیث صحیح پہنچی، بعد میں صحیح تھی، بعد میں ضعیف ہو گئی. تو ہم ڈائریکٹ کہاں سے لے رہے؟ اوپر سے لے رہے. آپ نیچے تک حدیث آنے تک رک رہے ہو تو نیچے حدیث جب آ گئی ہے تو بیچ میں ضعیف راوی بھی آ گئے اس میں، تو آپ کی حدیث ضعیف ہے، ہمارے امام تک صحیح پہنچی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں، بہت زیادہ ہو گیا. کہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم اماموں کے فیصلے مانتے ہیں، امام بہت پرانے تھے. امام بخاری بات کہیں کہ امام ابو حنیفہ بخاری، تو ان تک آتے آتے، ان کے زمانے میں آتے آتے حدیثیں معتبر غیر معتبر رہیں. امام ابو حنیفہ تک تو کیا تھا؟ معتبر ہی معتبر تھا. تو اس کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں، انہوں نے جو فتوی دی سب صحیح حدیث کے حساب سے تھے. اب کیا بولیں گے؟ یہ بھی پوائنٹ ہے. بعض لوگ بولیں گے تو کبھی سوچا نہیں میں نے. بہرحال بولتے ہیں اس طرح سے. تو یاد رکھیے ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے اپنے زمانے میں امام ابو حنیفہ ابن عباس کے زمانے میں تھے نہیں تھے، حضرت عمر کے زمانے میں تھے نہیں تھے، بعد میں آئے ہیں. 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 150 میں وفات ہے. تو ابن عباس نے کہا کہ جب سے لوگوں نے ایسا طریقہ شروع کیا ہے، اچھا برا طریقہ دونوں اپنانے لگے ہیں، تب سے ہم اسی سے لیتے ہیں جس کو ہم پہچانتے ہیں. معلوم ہوا کہ اسی دور میں اس طرح کی چیزیں ہونا شروع ہو گئی تھیں. تو ظاہر بات ہے کہ اس زمانے کے بعد والا زمانے میں اس کا ہونا زیادہ ہے، وہ زیادہ ہوگا، اس کے بعد میں کم نہیں ہوگا. تو اس حدیث سے، اس روایت سے بات معلوم ہوئی کہ صحابہ حدیث کے لینے میں بہت احتیاط کرتے تھے اور اسی طرح سے دینے میں بھی احتیاط کرتے تھے. لہذا حدیث کی تحقیق کرنا ضروری ہے. ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ علم دین ہے،
لہٰذا تم دیکھو کہ تم دین کس سے لے رہے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ علم معتبر سے لینا چاہیے، کہیں سے بھی نہیں۔ انٹرنیٹ سے گیا، جو بھی مل رہا ہے، یہ ویب سائٹ اس کا لے آؤٹ اور لک بہت اچھا ہے، ہرے ہرے رنگ دکھ رہے ہیں اس میں، چلو اس کی بات سب صحیح ہوگی، ضروری ہے؟ نہیں۔ اس کے فونٹ بہت اچھے ہیں، ریڈیبلٹی بہت زیادہ ہے، کلر جہاں بھی رسول آتا ہے، اللہ آتا ہے، ریڈ ریڈ ریڈ، گرین 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 کرتا ہے، تو کیا معتبر ہو جائے گا؟ نہیں۔ معتبر، واقعی معتبر ہونا چاہیے۔ اسی لیے کیا کہا؟ ان ھذا العلم دین، یہ علم دین ہے، کیونکہ علم عقیدہ علم کی بنیاد پر، عبادات علم کی بنیاد پر، حلال و حرام علم کی بنیاد پر، اخلاق علم کی بنیاد پر، تو علم یہ دین کی بنیاد ہے۔ لہذا فانظروا عمن تأخذون دینکم، تم اچھی طرح سے دیکھ لو تم دین کس سے لے رہے ہو۔ آج کل کے ہمارے لوگ کیا بولتے ہیں؟ حق بات کہیں سے بھی ملے لینا چاہیے۔ آپ کو پہلے معلوم کیسا پڑے گا وہ حق بات ہے؟ چیک کس سے کریں گے وہ حق ہے؟ اس کے لیے علماء چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ورنہ کوئی بھی چیز آپ کو حق لگ رہی ہے لیکن وہ حق ہو سکتی ہے نہیں۔ بہت ساری باتیں عقل میں آتی ہیں، بعد میں جب عقل آتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے غلط تھا۔ سمجھ میں آیا؟ بہت ساری باتیں عقل میں آتی ہیں لیکن بعد میں جب واقعی عقل آتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے میں کتنا پاگل تھا، اس کو صحیح سمجھتا تھا، اس کو غلط سمجھتا تھا۔ اب معلوم پڑا کہ ایسا، کیونکہ اب عقل بڑی ہو گئی، ایکسپانڈ ہو گئی ہے، اب واقعی عقل آئی ہے۔ جب عقل تھی کمزور تھی، جب عقل تھی کیسی تھی؟ بالغ نہیں تھی۔ اب سمجھ میں آیا ہاں ایسا نہیں، ایسا ہوتا ہے۔ لہٰذا علم لینے میں احتیاط کرنا چاہیے۔ عقیدہ، منہج، اصول، فقہ اور اسی طرح سے جتنی چیزیں ہیں، حدیث، اس کے لینے میں کیا ہونا چاہیے؟ معتبر سے لینا چاہیے۔ ہاں اگر غیر معتبر آ کے وہی بات بیان کرے جو معتبر بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے بھائی آپ نے صحیح کہا، آئیے یا جائیے، کر سکتے ہیں ہم لوگ، لیکن اس کے پیچھے جائیے، یہ ایک بات صحیح بولا اس نے، اس کے لیے اس کے پیچھے چلو، یہ ایسا ہی ہے جیسے شیطان نے ایک بات صحیح بول دی تو شیطان کو اپنا استاد آدمی بنا لیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے شیطان نے ایک حدیث بیان کیا کہ نہیں کیا؟ رات میں سونے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ تو کیا انہوں نے استاد بنایا اس کو آ کے چیک کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس کی صحیح بات مانی جائے گی لیکن چیک کر کے کہ واقعی صحیح ہے کہ نہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا کہ نبی سے چیک کیا اس کو صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ مستقل اس کے پیچھے روزانہ آیا کرو مجھ کو پڑھایا کرو، ایسا نہیں کہا۔ تو ہمارے لوگ غلطی کرتے ہیں اس میں کہ کوئی ایک آدمی اگر ایک بات صحیح بول دے تو اس کے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں کہ اس کی یہ بات فلانی بہت اچھی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی ایک مسئلے میں اللہ کا وجود ہے ثابت کرنے میں اچھا ہو لیکن اللہ کی صفات بتانے میں وہ فیل ہو جائے۔ بہت سارے لوگ ہیں غیر مسلموں سے بات کرنا، ان سے ڈیبیٹ کرنا وغیرہ صلاحیت ہوتی ہے، اللہ کا وجود ہے وہ ثابت کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی صفات کا جب مسئلہ آئے گا تو یہ بولنا شروع کر دے اللہ ہر جگہ ہے، اور اللہ کی صفات کا انکار کرنا شروع کرے، اس کی تعویل کرنا شروع کرے۔ لہذا یہ ایک مستقل باب ہے، یہاں پر یہ حدیث کے سلسلے میں بات کہی گئی ہے۔ اسی لیے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسری روایت میں کہتے ہیں جس کو امام ابن ابی حاتم نے الجرح والتعدیل میں ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ کان یقال انما هذه الاحاديث دین فانظروا عمن تاخذونها، ہم سے پہلے بھی لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو یہ حدیثیں دین ہے، یہ حدیثیں دین ہے، لہٰذا تم یہ اچھی طرح سے دیکھ لیا کرو کہ تم کس سے اپنی حدیثیں اپنا دین لے رہے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ راوی دیکھ لینا چاہیے کہ کون حدیث دے رہا ہے۔ بہرحال ہم لوگوں کے لیے تو آج یہ چیز نہیں رہی، لیکن اس اعتبار سے بات باقی ہے کہ ہم صرف معتبر سے علم لیں۔ حدیثیں تو لکھی جا چکی ہیں، اب ہم تھوڑی اپنی سند سے بیان کریں گے حدثت یا اس طرح سے حدثنی ابی یا حدثنی فلان، ہم نہیں بولتے ہیں آج ایسا۔ آج تو ہم صرف حوالہ دیتے ہیں، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، لیکن کوئی آدمی آ کے ہم سے کہے فلاں حدیث ہے تو ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ واقعی معتبر ہے کہ نہیں ہے، اس کو چیک کرنا پڑے گا ہے کہ نہیں ہے، تو ہے نہیں تو نہیں ہے، لیکن اس کو مستقل استاد نہیں بنا سکتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن مہدی فرماتے ہیں، یہ محدثین میں سے کہتے ہیں لا یکون اماما یحدث بکل ما سمع ولا یکون اماما یحدث عن کل احد۔
العلل و معرفت الرجال میں یہ روایت موجود ہے کہ کوئی آدمی اس وقت تک کہ وہ آدمی امام نہیں ہو سکتا ہے، وہ آدمی امام نہیں ہو سکتا ہے جو ہر سنی سنائی حدیث بیان کرنے لگے، اور وہ آدمی بھی حدیث میں امام نہیں ہو سکتا ہے جو ہر ایک سے روایت بیان کرنے لگے۔ تو ہر روایت معتبر نہیں ہوتی ہے، ہر راوی معتبر نہیں ہوتا ہے۔ راویوں میں معتبر غیر معتبر دونوں ہوتے ہیں، حدیثوں میں بھی معتبر اور غیر معتبر دونوں ہوتے ہیں، لہٰذا حدیثوں کی تحقیق کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الاسناد عندی من الدین، اسناد میرے نزدیک دین ہے، دین میں سے ہے، دینی چیزوں میں سے ہی ہے۔ ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر سندوں کا بیان کرنے کا، محفوظ کرنے کا سلسلہ نہ ہوتا تو ہر آدمی جو چاہتا کہہ دیتا۔ فَإِذَا قِيلَ لَهُ مَنْ حَدَّثَكَ بَقِيَ، جب اسے کہا جاتا ہے اچھا یہ تو بتاؤ یہ جو تم حدیث بیان کر رہے ہو تم سے کس نے بیان کی، چپ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اوپر جو نام بتائے گا اس سے جا کے جب کنفرم کریں گے وہ بولے گا میں نے تو حدیث بتائی، ایسی کوئی بیان نہیں کی، تو یہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا۔ تو سند کی وجہ سے آدمی کا جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے، ورنہ کوئی بھی آدمی کہہ دیتا یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لہٰذا سندوں کا اہتمام علماء نے کیا، اور سند کی حفاظت کی وجہ سے آج دین محفوظ ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی بھی آدمی کچھ بھی بول دیتا۔ فاتحہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن خوانی بھی کیا آپ نے یہ بھی کیا، شب برات بھی آپ نے منائی، شب معراج میں آپ رات بھر جاگے، کچھ بھی اس طرح سے آدمی نبی کے بارے میں کہہ دیتا تو لوگ کیسے اس کو رد کرتے بتائیے؟ تو جھوٹ بولتا ہے، میں کیوں جھوٹ بولوں بھائی، آخرت کا ڈر نہیں کہ مجھ کو، کچھ بھی اس طرح سے بول کے آدمی آج کتنے جھوٹ بول دیتا ہے۔ تو چیک کیسا کریں گے یہ جھوٹ ہے کہ سچ ہے؟ تو سند کی وجہ سے معلوم پڑتا ہے۔ لہذا علماء نے اپنے زمانے میں اس کا خاص اہتمام کیا، اور سندوں کی حفاظت کی گئی اور حدیثیں محفوظ کی گئیں۔ لہذا یہ حدیث کی حفاظت کا سبب ہے کہ حدیثوں کے لیے سند اور راوی، ان کے حالات اور اس کی تفصیل کا اہتمام کیا گیا۔ اب ہم آتے ہیں ایک اور چیز کی طرف، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے اور اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہم کو دیکھنا ہے جو ذرا زیادہ تھوڑا سا مشکل ابھی آئے گا، تو ورنہ یہ شروع میں لیا جاتا تو پہلی قوم ہو سکتا ہے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا، بھائی مجھ کو سر بہت دکھ رہا ہے تو میں جا کے سو جاتا ہوں، اور نیند سے اٹھا تو بھی سر دکھ رہا ہے، معلوم نہیں کیا کیا سن کے آیا ہوں۔ تو یہ اینڈ میں نے اس لیے رکھا ہے، تھوڑا زیادہ اس کے اندر اصطلاحات آئیں گی۔ بہرحال ایک راوی ضعیف کیوں، معتبر کیوں نہیں ہوتا ہے، کیا وجہ ہے؟ محدث جس کے جی میں آیا نہیں مانتے ہم تمہاری حدیث، ایسا ہوتا نہیں۔ کوئی آدمی سوچے گا محدثین کی تو بہت، یعنی تو ان کی حکومت ہو گئی، کسی کو بھی چاہے لیں گے اس کی حدیث، کسی کو بھی نہیں لیں گے، تو پھر ہم کیسا سمجھیں کہ واقعی کس کی حدیث لی جاتی ہے کس کی حدیث نہیں لی جاتی ہے؟ محدثین نے کن بنیادوں پر حدیثوں کو قبول اور رد کیا؟ اب ہم اس کے دو حصے ہیں، یہ دو حصے ہم دیکھیں گے۔ نمبر ایک، راوی کیوں ضعیف ہو جاتا ہے، اور دوسرے اس سے حدیث پر کیا اثر پڑتا ہے، یا ضعیف حدیث کس کو کہتے ہیں۔ اخیر میں ہم دیکھیں گے واقعی صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں، کیونکہ جب تک یہ نہیں سمجھے گا صحیح حدیث آپ کو نہیں سمجھے گی۔ صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں سن لیجئے، کسی کو اگر سننا ہی ہے کہ ہم اینڈ تک نہیں رکنا چاہتے۔ صحیح حدیث وہ ہے جس کے اندر 5 باتوں کا لحاظ کیا گیا ہو، 1 2 3 4 5۔ پہلی چیز کیا ہے، مطلب یہ ڈیفینیشن نہیں ہے، اتنے آسان تو ہم کو، آپ کیسے سمجھتے ہیں ہم کو نہیں سمجھتا، ہم بہت سمجھدار ہیں۔ 1 2 3 4 5۔ 1، اس حدیث کی سند جڑی ہوئی ہو۔ 2 3، اس کے راوی میں 2 باتیں ہوں، اس کا ہر راوی سند میں یادداشت کے اعتبار سے پختہ ہو،
اور دینداری کے اعتبار سے پختہ ہو. 4-5 وہ حدیث دو چیزیں نہ ہو اس حدیث میں. وہ حدیث شاذ نہ ہو, معلل نہ ہو. اب آپ بولیں گے یہ نہیں سمجھا, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ اینڈ میں بتاؤں گا میں, کیونکہ یہ سمجھنے کے بعد ہم وہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو صحیح حدیث اس کو کہتے ہیں جس کی سند متصل ہو, اس کا ہر راوی عادل ضابط ہو, وہ حدیث نہ شاذ ہو نہ معلل ہو. تو آگے بڑھتے ہیں. راوی کیوں ضعیف ہوتا ہے؟ 10 وجوہات علماء نے اس کے ذکر کی ہیں. 10 باتیں ابن حجر نے نخبۃ الفکر میں ذکر کی ہیں. وہ 10 باتیں کیا ہیں؟ 10 باتوں میں سے 5 باتیں راوی کے کردار کے بارے میں ہیں اور 5 باتیں اس کی یادداشت کے بارے میں ہیں. اس اعتبار سے راوی کی 2 باتیں ہیں جن پر دھیان دیا جاتا ہے. ان 2 باتوں میں وہ معتبر ہونا چاہیے. آپ پہلے یہ بتائیے کہ کوئی خبر, کوئی بات کوئی لے کے آتا ہے, اس میں گڑبڑی کس اعتبار سے ہو سکتی ہے؟ کتنے اعتبار سے ہو سکتی ہے؟ خبر کوئی حدیث کوئی بیان کر رہا ہے, کیا کیا ہو سکتا ہے اس میں؟ نمبر 1, ایک آدمی اپنی طرف سے جھوٹ بول رہا ہو, ایک تو یہ ہو سکتا ہے. اور دوسرا, انجانے میں کچھ کا کچھ بول دے, انجانے میں کچھ کا کچھ سنے کچھ بول دے, تو یہ کیا ہو گئی؟ اس کی غلطی ہوئی. تو ایک تو ہو سکتا ہے کہ جان بوجھ کے حدیث میں بگاڑ کرے, دوسری یہ ہو سکتا ہے کہ انجانے میں بگاڑ کرے. اس اعتبار سے حدیث میں کیا ہو سکتا ہے؟ ڈسٹورشن جس کو آپ کہتے ہیں. حدیث میں فساد کیسے آ سکتا ہے؟ 2 اعتبار سے, جان بوجھ کے بگاڑا یا انجانے میں غلطی کی. جان بوجھ کے حدیث میں اپنی طرف سے کچھ بھی تبدیلی کرنا, کس بنیاد پر ہوا, کیوں ہوا ایسا؟ اس آدمی کو اللہ کا ڈر تھا, وہ آدمی تقوی والا تھا؟ نہیں, اس کی دینداری میں یہ تہمت ہے. یہ آدمی صحیح نہیں ہے, جان بوجھ کے حدیث میں جھوٹ بولتا ہے, جان بوجھ کے حدیث میں اپنی طرف سے کمی زیادتی کرتا ہے جس سے معنی بدل جائیں, تو اس کا تقوی مجروح ہو گیا. تو ایک تو چیز معلوم ہوئی, کیا ہے؟ راوی کے تقوی کی وجہ سے. تقوی اس کے اندر ویسا تقوی نہ ہو جیسا ہونا چاہیے ایک آدمی کے اندر, جس کو آپ کہیں گے کہ وہ راوی عادل نہیں ہے یا عدل نہیں ہے. عادل کی میننگ تھوڑی دیر پہلے ہم دیکھیں, بیلنس ہونا. یعنی عادل آپ سوچیں گے انصاف کرنے والا, وہ نہیں. عادل کا مطلب یہاں پر کیا ہے کہ برابر پابند رہنے والا اور دین پر ٹھیک ٹھاک چلنے والا, نہ کمی نہ زیادتی, نہ بدعتیں نکالتا ہے نہ فرائض چھوڑتا ہے, دونوں چیزیں. تو عادل ہو یعنی تقوی والا ہو, پابند ہو, دیندار ہو, متقی ہو. اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی یادداشت ٹھیک نہیں ہے, سنتا کچھ ہے اور بولتا کچھ ہے. پھر یہاں پر سننے میں کمی ہو سکتی ہے, یاد رکھنے میں کمی ہو سکتی ہے, بولتے وقت خرابی ہو سکتی ہے. صحیح, 3 سٹیجز ہیں حدیث کے. نمبر 1 سننا, نمبر 2 یاد رکھنا, کنٹینر بننا, اس کے لیے برتن بننا, نمبر 3 اس کو بیان کرنا. 3 لیول ہیں اس کے حدیث کے تعلق سے, سننا, یاد رکھنا, پہنچانا. اسی حدیث میں کیا ہے؟ نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ. دیکھیے حدیث میں 3 باتیں آئی ہیں. اللہ تعالیٰ خوش رکھے, سرسبز و شاداب رکھے اس انسان کو جو ہم سے حدیث کو سنے, پھر اس کو محفوظ رکھے یہاں تک کہ دوسرے تک پہنچا دے. تو کتنے سٹیپس ہوئے؟ سننا, یاد رکھنا, پہنچانا. تینوں میں سے کہیں نہ کہیں خرابی ہوئی. سنتے وقت پنکھا دیکھ رہا تھا اور آدھی بات سنی, محدث کے درس میں بیٹھا تھا, چڑیا آئی, ارے ہری چڑیا, تو اس میں یہاں کی بات آدھی رہ گئی. تو سننے میں غلطی. دوسرے یہ کہ سنا لیکن یادداشت اس کی پکی نہیں ہے, اس کو یاد نہیں رہتا ہے. تو سنا لیکن شاید ایسا کہا تھا بول کے اپنی طرف سے پورا ایک پیراگراف جوڑ دیا, تو اس کو یاد نہیں رہ رہا ہے. آدھی حدیث ادھر کی آدھی حدیث ادھر کی جوڑ دی. فلاں صحابی نے کہا اور وہ فلاں صحابی کی روایت نہیں ہے, فلاں دوسرے صحابی کی ہے. صحابی کا نام ادھر سے
روایت ادھر سے مکہ میں جنگ بدر ہوئی تو ایسا ایسا ہوا. تو مکہ میں جنگ بدر کب ہوئی؟ تو شاید ہو سکتا ہے ایسا ہو, کچھ تو بھی ہو. اب ایسا بول رہا ہے آدمی تو اس کو وہ نالج کو کنٹین نہیں کر پا رہا ہے, وہ علم کو محفوظ نہیں رکھ پاتا ہے. سنتے وقت بہت وضو کر کے سناتا دھیان سے, ایک دم ٹوپی ووپی پہن کے جبہ پہن کے سب, لیکن یاد بعد میں رہا نہیں. تو یادداشت اس کی صحیح نہیں ہے. تیسرا, یاد تو تھا لیکن دھیرے دھیرے کیا ہو گیا, بیان کرنے میں لاپرواہی میں کچھ بھی بول دیتا ہے. احتیاط بولتے وقت نہیں کرتا ہے, کچھ بھی بول دیتا ہے, اپنی طرف سے اضافہ ہوگا پیچھے نہیں آتا ہے, غلطی مانتا نہیں ہے, یا لاپرواہی میں کچھ بھی بول دیتا, ہوش نہیں ہوتا اس کو کیا بول رہا ہے. تو ان تینوں لیولز پہ غلطی ہو سکتی ہے, جان بوجھ کے بھی اور انجانے میں بھی. بیان کرتے وقت جان بوجھ کے بھی آدمی جھوٹ بول سکتا ہے. کبھی کبھی آدمی بول دیتا ہے حدیث میں ایسا آیا, اس لیے کہ اپنا مسلک بچائے, اپنے آپ کو سچا ثابت کرے, مناظرہ نہ ہارے, تو ایسا آدمی بول دیتا ہے. تو یہ جھوٹ ہوتا ہے, وہ حدیث نہیں ہوتی ہے. تو لہٰذا دو چیزیں ہیں کہ راوی عادل اور ضابط ہونا ضروری ہے. عادل کس کو کہیں گے؟ کردار کے اعتبار سے متقی, دیندار, پرہیزگار, کہ ایسا آدمی جھوٹ نہیں بولے گا. وہ دنیا میں جھوٹ نہیں بولتا, وہ دین میں کیوں جھوٹ بولے گا؟ تو متقی آدمی. دوسرا ضابط ہو, اس کی یادداشت پکی ہے, وہ یاد رکھتا ہے, سننے سے لے کے بیان کرنے تک یاد رکھتا ہے. اتنا بھی بہت ہو گیا, زندگی بھر یاد رہ نہیں رہے وہ اور بات ہے, سننے سے بیان کرنے تک اس کو یاد رہتا ہے. تو ایسا آدمی ضابط ہے. تو یہ دو چیزیں راوی میں ہونا چاہیے. اس اعتبار سے اگر فساد ہے, تقویٰ میں خرابی ہے, تقویٰ اس کا اسٹیبلشڈ نہیں ہے, وہ معتبر ثابت نہیں ہوتا ہے, اس کی حدیث لیں گے نہیں. دوسرا, اس کی یادداشت میں کچھ نہ کچھ پرابلم ہے, تو ایسے آدمی کی روایت بھی نہیں لیں گے. اس اعتبار سے 10 باتیں علماء نے بیان کی ہیں. 5 باتیں عدل سے متعلق ہیں, 5 باتیں ضبط سے متعلق ہیں. آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا کیا ہیں. نمبر 1, پہلی چیز, کوئی راوی, نمبر 1, حدیث میں جھوٹ گھڑنا. کوئی راوی اگر اس سے یہ ثابت ہو جائے کہ زندگی میں ایک بار اس نے جانتے بوجھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جھوٹی بات کہی, اس کی ساری روایتیں غیر معتبر ہو جاتی ہیں. وہ راوی اعتبار اپنا کھو دیتا ہے. بلکہ بعض علماء نے ایسے راوی کو اسلامی حکومت میں ایسے راوی کے قتل کا بھی فتویٰ دیا ہے کہ جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کو حلال سمجھتا ہے, یہ اسلام سے نکل جاتا ہے. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی راوی جھوٹ گھڑے, اور ایسے راوی تھے, روایتیں اگر وقت ملا تو میں بتاؤں گا کیا کیا گھڑی گئی ہیں, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر راوی نے جھوٹی حدیثیں گھڑی. کسی نے کیوں گھڑی بتایا میں نے, جیسے کہ اپنا نسخہ چلانے کے لیے, کسی نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے, کسی نے کسی قبیلے کی فضیلت گھڑنے کے لیے, کسی نے کسی قبیلے کو غلط ثابت کرنے کے لیے قوموں کو, کسی نے صحابہ سے دشمنی اپنی نکالنے کے لیے, کسی نے کسی اور وجہ سے, کسی نے تصوف کی وجہ سے, کسی نے سیاست کی وجہ سے, کسی نے کسی اور وجہ سے, کسی نے کسی پیشے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے, کسی نے پیشے کو غلط ثابت کرنے کے لیے, کسی کو لوگوں کو بھیڑ جمع کرنے کا شوق تھا, عجیب و غریب باتیں بیان کروں گا تو لوگ سنیں گے, میرے پاس آئیں گے, نبی کے نام سے اس نے عجیب و غریب قصے سنانے شروع کر دیے. جھوٹی جھوٹی باتیں, پچھلے زمانے کا قصہ ہے, ایک حدیث میں ایسا آیا ہے, بنی اسرائیل میں ایسا تھا, کچھ بھی بیان کرنا شروع کر دیا. تو بعض لوگوں نے لوگوں کی اصلاح کے لیے کہ اگر ان کو ایسی حدیث سنا کے ڈرائیں گے کہ ایک آدمی ایسا کرے گا تو اس کے سارے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں, مسجد میں بات کرے گا تو ساری نیکیاں اس کی برباد ہو جاتی ہیں, ایسے کچھ بھی آدمی نے حدیثیں اپنی طرف سے بنا کے پیش کی. تو بعض باتیں لوگوں نے گھڑی لوگوں کو دیندار بنانے کے لیے, کہ قرآن کی یہ صورت پڑھیں گے یہ فضیلت ہے, یہ کریں گے اس کی یہ فضیلت ہے, فلاں نماز اس کی یہ فضیلت ہے. تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے بارے میں ایسی ایسی فضیلتیں گھڑی کہ جو واقعی حدیث میں نہیں تھی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی عمل کے بارے میں فضیلت اگر آتی ہے تو اس پہ شک کرنا چاہیے کہ اتنی بڑی فضیلت کیسے اللہ جس کو چاہے جو عطا فرمائے, لیکن وہ معتبر طریق سے آنا چاہیے. ایک فاحشہ عورت نے ایک کتے کو پانی پلا دیا, اللہ نے اس پر اس کی کیا کر دی, مغفرت کر دی. یہ معتبر ترین روایت ہے, بخاری مسلم میں روایت موجود ہے. اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے,
لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ اپنی طرف سے حدیثیں گھڑ دیں تاکہ لوگ وہ عمل کریں جو یہ چاہتے ہیں کہ کریں. سما کی حدیثیں گھڑ دیں، رقص کی حدیثیں صوفیوں نے گھڑ دی. جو رقص کرتے ہیں وہ گول 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 گھومتے ہیں، تو جھومنا سن کے سما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جوڑ دیا ہے اس کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی بات گھڑنا، حدیث گھڑنا، یہ راوی کو ہمیشہ کے لیے کیا کر دیتا ہے؟ معتبر. وہ نہیں بول سکتا کل میں نے بولا تو جھوٹ معاف کرو، آج میری حدیث لے لو. کر سکتے؟ نہیں. اس نے اپنا اعتبار کھو دیا. کل تو نے جھوٹ بولا، آج کیسا تجھ پہ بھروسہ ہم کریں؟ اتنا بڑا کام تو نے کیا، آج تیری حدیث ہم نہیں لے سکتے. تو علماء نے جھوٹے راوی کی حدیث کو بالکل رد کر دیا ہے، بلکہ اس کی ساری روایتیں غیر معتبر ہے، الا یہ کہ وہ روایت کسی معتبر سے ملے، ورنہ اس سے اکیلے سے ملتی ہے تو نہیں لیں گے. نمبر 2، رکنا ہے. اچھا، تو آپ لوگ تھک گئے ہیں؟ نہیں تھک گئے. بعضوں کا سن کے بھی آدمی تھک جاتا ہے. تو پہلی چیز ہم نے دیکھی کہ حدیث میں جھوٹ بولنے والے راوی کی تمام روایات غیر معتبر ہیں. دوسری چیز، جھوٹ کی تہمت ہونا. کوئی راوی اگر ایسا ہے کہ وہ دنیا کے معاملات میں جھوٹ بولتا ہے، حدیث کے معاملات میں نہیں، تو ایسا راوی، اس کی بھی روایت نہیں لی جاتی ہے. دنیا میں اگر کھانے پینے کے بارے میں، دنیا کی چیزوں کے بارے میں، تجارت کے بارے میں، کسی اور معاملے میں، دنیا کے معاملے میں اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو ایسے راوی کی روایت بھی نہیں لی جاتی ہے. یہ اس پر کہا جاتا ہے کہ اس پہ یہ متہم بالکذب ہے، اس پر جھوٹ کی تہمت ہے. تو ایسا راوی جو دنیا کے معاملات میں جھوٹ بولتا ہے، اس کی روایت نہیں لی جاتی ہے. اس میں علماء نے اور اضافہ یہ بھی کیا ہے کہ اگر وہ ایسی روایت بیان کرے جو اصول دین کے خلاف ہے، جو بالکل اسٹیبلش چیزیں دین میں ہیں، ان کے خلاف روایت بیان کرے اور اکیلا وہ بیان کرتا ہو، تو ایسا راوی، اس کی روایت بھی معتبر نہیں ہوتی ہے. اس پر بھی تہمت ہوتی ہے جھوٹ کی، کہ یہ ایسی چیز بیان کی ہے جو کسی اور نے بیان نہیں کی، اس نے اکیلے نے بیان کی، نہ اس سے پہلے نہ اس کے علاوہ دوسرے علاقوں میں کسی اور محدث نے، اور یہ اکیلا راوی بیان کر رہا ہے اور یہ دین کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے. تو ایسی بات جو ہے، اس کو بھی، ایسے راوی کو بھی نہیں لیا جاتا ہے. تو پہلا ہوا جھوٹ بولنا، واقعتاً جھوٹ بولا حدیث میں ایسا راوی، یا ایسا راوی جس پر جھوٹ کی تہمت ہو. اس نے دنیا میں جھوٹ بولا ہو، دنیا کے معاملات میں جھوٹ بولا ہو، دین میں نہیں. اور ایسی روایت اگر کوئی بیان کرے جو اس کے سوا کوئی بیان نہیں کرتا ہے اور وہ دین کے بنیادی تعلیمات کے خلاف ہو، تو ایسی روایت بھی تسلیم نہیں کی جاتی ہے. تو ایسے راوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پر جھوٹ کی تہمت ہے، یہ متہم بالکذب ہے. نمبر 3، ایسا راوی جو فسق و فجور میں مبتلا رہتا ہو، جو دینداری اور تقوی کا اہتمام نہیں کرتا، نمازوں کے سلسلے میں لاپرواہی کرتا ہو، حلال و حرام کی تفریق نہیں کرتا ہو، دین میں جو فرائض ہیں ان کا اہتمام نہیں کرتا ہو، اور جو چیزیں منع کی گئی ہیں ان میں پڑتا ہو، شراب ہے یا گانا بجانا ہے یا جوا ہے یا کچھ بھی ہے، اگر وہ اس کی پابندی نہیں کرتا ہے دین کی، شریعت کی، تو ایسے راوی کی روایت بھی مقبول نہیں ہوتی ہے. ایسا راوی بھی معتبر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پابند نہیں ہے، وہ فاسق کی فہرست میں. اور اللہ نے کیا کہا؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. فاسق اگر تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی خبر قبول مت کرو. تو جھوٹ بولنا بھی کیا ہے؟ فسق ہے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا، وہ تو بہت خطرناک چیز ہے. اور اسی طرح سے دین اور شریعت کی پابندی نہیں کرنا، یہ فسق ہے. تو ایسا آدمی جو شریعت کے معاملات میں پابندی نہیں برتتا ہو، اس کی حدیث مقبول نہیں ہوتی ہے. ہاں، دوسرا ذریعہ اگر کوئی ہے معتبر، وہاں سے وہی بات آتی ہے تو ہم لیں گے، اکیلے کی نہیں لیتے ہیں. نمبر 4، جہالت. جہالت کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ. 2،
جھوٹ کی تہمت اس پر ہے. تہمت کس نے لگائی؟ معتبر لوگوں نے جو اس فن کے ماہر ہیں، حدیث کے ماہر ہیں. 3 فسق، گناہوں میں پڑنا، شریعت کی پابندی نہ کرنا. نمبر 4 جہالت، یہ سمجھنے میں غلطی کر سکتا ہے آدمی، جاہل ہو. نہیں، جہالت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے ہوں، ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے ہوں. اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں، فسق کے بارے میں بات یاد رکھیں. اگر مثلا کسی کی پرانی زندگی خراب تھی، گناہوں میں تھا، ملوث تھا، لیکن اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو کیا اس کی روایت معتبر ہوگی؟ ہوگی، اس کی روایت معتبر ہوگی. اگر کوئی شریعت کی پابندی نہیں کرتا ہے، پھر اس کے بعد شریعت کا پابند ہو جاتا ہے اور اس کے بعد حدیثیں بیان کرتا ہے، تو اس کی حدیثیں کیا ہوں گی؟ معتبر ہوں گی. اس کی حدیثیں معتبر ہوں گی. تو پہلے کی معتبر نہیں ہوں گی، لیکن بعد میں بیان کرتا ہے تو وہ معتبر ہوگی، اس لیے کہ اس نے فسق کی حالت میں بیان کی ہے، لہذا وہ معتبر نہیں ہے. لیکن بعد میں توبہ کرنے کے بعد اگر وہ پابند بن جاتا ہے اور فقہ قرار پاتا ہے تو ایسے آدمی کی حدیث معتبر ہوگی. جہالت کا کیا مطلب ہے؟ جس کے حال سے ہم جاہل ہوں، یعنی جس کے حال سے ماہر محدثین، ہم کا مطلب ہم نہیں، محدثین لوگوں کو اس کا حال معلوم نہ ہو. چیک کرنے والے کو، حدیث کے بارے میں فیصلہ کرنے والے کو اس راوی کا حال معلوم نہ ہو کہ معتبر ہے کہ نہیں ہے. یہ راوی معتبر ہے یا نہیں معلوم نہیں، تو اب اس کی روایت لیں یا نہ لیں؟ لیکن وہ فاسق ثابت ہوا تو شک، آپ کا شک کیسے؟ ہاں، ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے. تو لینا کہ نہیں لینا؟ لے بھی سکتے، نہیں بھی لے سکتے. لیکن اس کی بات کیوں نہیں لیں گے؟ پتہ نہیں ہے نا کیسا ہے. پتہ نہیں ہے. یعنی دیکھیے، ہم پہلے 2 صفات ہم نے دیکھی. حدیث لینے کے لیے کیا چیزیں ہونا چاہیے؟ عادل ہونا چاہیے، اور کیا ہونا چاہیے؟ ثابت ہونا چاہیے. تو کیا یہ عادل ثابت ہوا؟ نہیں معلوم. ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے. تو ہم کو اس طرح کے دونوں چیزوں کی گنجائش ہے، تو اس کی حدیث لینے کے بارے میں کہا گیا ہے نہیں، جب وہ عادل ثابت ہو تب اس کی بات لی جائے گی. تو چونکہ اس کے بارے میں ابھی تک کے معلوم نہیں پڑا، لہذا وہ عادل بنا، اب تک ثابت ہوا نہیں. جب تک کہ وہ معتبر ثابت نہیں ہوتا ہے اس کی حدیث لے سکتے ہیں نہیں. تو علماء نے کہا ہے کہ ایسے راوی کو کیا کہتے ہیں؟ مجہول. مجہول، یہ کیا ہے؟ مجہول ہے. تو ایسا راوی جو مجہول ہوتا ہے وہ بھی فاسق کے حکم میں ہوتا ہے، اگرچہ ہو سکتا ہے وہ آدمی فاسق نہ ہو، لیکن اس آدمی کی خبر معتبر نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ معتبر نہ ہو جائے. خبر معتبر جبکہ آدمی معتبر. آدمی معتبر ثابت نہیں ہوا، خبر بھی معتبر ثابت ہوئی نہیں، تو ایسے راوی کی روایت بھی معتبر نہیں ہوتی. مجہول میں علماء نے کہا کہ مجہول العین اور مجہول الحال، یہ 2 قسمیں اس میں ہیں. چلے گئے سب یا شارٹ میں ہم لوگ لے لیں اس کو؟ سمجھ، شارٹ میں لیں. اچھا، یعنی اذان پہ چھٹی کرنا ہے سب کی؟ چھٹی مطلب واقعی چھٹی؟ سوال جواب اس کے بعد ہے، ٹھیک. تو مجہول میں ایک ہوتا ہے مجہول العین اور دوسرا ہوتا ہے مجہول الحال. مجہول العین وہ ہے جس کے بارے میں ایک ہی راوی نے جس سے روایت کی ہو اور کسی نے اس کے بارے میں یہ نہ کہا ہو کہ یہ معتبر ہے، تو ایسے کو کیا کہتے ہیں؟ مجہول العین. اور دوسرا وہ ہے جس کو کہتے ہیں مجہول الحال، جس سے کم 3 راویوں نے روایت لی ہو لیکن اس کے بارے میں بھی کسی نے نہیں کہا یہ معتبر ہے یا نہیں. ایسے راوی کو مجہول الحال بھی کہتے ہیں اور اس کو مستور بھی کہتے ہیں. مستور، اس کا حال چھپا ہوا ہے. مستور ستر سے، ستارہ سے، تو اس کا حال چھپا ہوا ہے.
ایک اور اس میں قسم علماء نے ذکر کی ہے، اس کو کہتے ہیں مبہم۔ مبہم کون ہے؟ وہ جس کے بارے میں اس کا نام ہی نہیں آیا ہے۔ جیسے کوئی آدمی کہے، کوئی محدث کہے، کوئی راوی کہے میں نے ایک شخص سے روایت لی، تو اب یہ شخص کون ہے؟ نہ نام نہ کچھ بھی اس کے بارے میں معلوم نہیں، تو یہ کون ہوا؟ مبہم ہے۔ یہ اس کے بارے میں بتایا ہی نہیں گیا کہ کون ہے، نام تک معلوم نہیں ہے، تو ایسا راوی کیا ہے؟ مبہم۔ تو جہالت بھی روایت کے قبول کرنے میں مانع ہے، یعنی جو مجہول راوی ہو اس کی روایت معتبر نہیں ہے۔ نمبر 5 بدعت۔ بدعت بہت بڑی بلا ہے، بدعت سے بچنے میں ہی بھلا ہے۔ بدعت اگر راوی میں پائی جائے، وہ بدعتی ہو، اس کی روایت معتبر نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے کتنی سخت مصیبت ہے کہ بدعت ایسی چیز ہے، محدثین نے بدعتیوں کی روایت نہیں لی، وہ معتبر نہیں ہے، کیونکہ دین میں انہوں نے اضافہ کیا، حدیث میں کیوں نہیں کریں گے؟ تو بدعتی کی روایت معتبر نہیں ہوتی ہے۔ لیکن علماء نے ایک اس میں یعنی بات یہ بھی کہی ہے کہ اگر ہو سکتا ہے کوئی آدمی کسی غلطی کی وجہ سے کسی بدعت میں مبتلا ہو جائے، غلط فہمی کی وجہ سے، اجتہاد میں غلطی کر جانے کی وجہ سے بھی بدعت میں جا سکتا ہے آدمی، تو علماء نے کہا کہ اگر کوئی راوی ایسا ہے کہ جس میں بدعت پائی جاتی ہے، تو 2 شرطوں کی بنیاد پر علماء نے اس کی روایت کی گنجائش رکھی ہے۔ پہلی شرط، وہ راوی سچا ہونا چاہیے، جھوٹ بولنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کئی اچھے انسان ہوتے ہیں، لیکن جو علم ان تک پہنچا اس کے حساب سے بدعت میں پڑے رہتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ واقعی ہم جو کر رہے ہیں وہ بدعت ہے۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک یہ کہ کوئی راوی بدعت میں مبتلا ہے، اس کی روایت لینے کی گنجائش علماء نے اس صورت میں رکھی کہ وہ روایت کیا ہے؟ یعنی وہ سچا ہونا چاہیے۔ 2، وہ روایت جو بیان کر رہا ہے اس کی بدعت کی دعوت دینے والی، اس کی تائید کرنے والی نہ ہو، یعنی ایسی روایت بیان کر جس بدعت میں مبتلا ہے اسی بدعت کی روایت بیان کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے اسی کی مصیبت کی وجہ سے تو بدعت میں مبتلا ہوا ہے، پھر وہی روایت بیان کر رہا ہے اسی بدعت کی تائید میں، تو وہ روایت معتبر نہیں ہوگی۔ ایک اور بات اس میں یاد رکھنے کی یہ ہے، اور ایک بات علماء نے ذکر کی ہے کہ وہ بدعت کا داعی نہ ہو۔ کسی بدعت میں مبتلا ہے، خود اپنا عمل کرتا ہے، غلطی ہے، ٹھیک ہے، سچا ہے، لیکن اور اس بدعت کی تائید کی روایت بھی پیش نہیں کر رہا ہے، لیکن اگر وہ داعی ہے اس بدعت کا، اس کا پرچار بھی کرتا ہو، تو علماء نے کہا نہیں، ایسے آدمی کی روایت نہیں لینا چاہیے۔ ایک مزید اس میں ایک بنیادی نقطہ جو یاد رکھنے کا وہ یہ ہے کہ بدعت کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ بدعت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے مکفرہ اور دوسری ہوتی ہے مفسقہ۔ ایک بدعت وہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، دوسری بدعت وہ ہوتی ہے جو گناہ ہے اسلام سے نہیں نکالتی ہے۔ جیسے کوئی آدمی قبروں کو سجدہ کرنے لگے، یہ اگرچہ اسلام میں بدعت ہے، لیکن یہ بدعت کیسی بدعت ہے؟ یہ شرک ہے، اس کو صرف بدعت نہیں کہہ سکتے۔ اور بدعت کس اعتبار سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا نہیں تھا، تو یہ بات کی نکالی ہوئی چیز ہے، لیکن اس کا حکم شرعی کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ تو اگر ایسی بدعت ہے جو اسلام سے نکال دینے والی ہو، جیسے جہمیوں کی بدعت کہ انہوں نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا اور یہ ماننے لگے کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ کی صفات کا انکار کیا اور اللہ کو ہر جگہ ہر چیز میں، صوفی مثال کے طور پر بہت سارے ہر چیز میں ہیں، حلول وغیرہ کا عقیدہ، اتحاد کا عقیدہ، وحدت الوجود کا عقیدہ۔ تو ایسی بدعات جو کہ عقیدے میں بھی آتی ہیں، اعمال میں بھی آتی ہیں، جو مکفرہ ہیں، علماء نے کہا ایسی بدعت میں وہ نہیں ہونا چاہیے، تو اس کی روایت لیں گے۔ اور دوسری بدعت کی قسم کیا ہے؟ مفسقہ، یعنی اس سے آدمی گناہگار ہو جاتا ہے، بس اسلام سے نکلتا ہے نہیں، تو وہ بدعت مکفرہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو کل ملا کے کتنی شرطیں ہوئیں؟ 4۔ نمبر 1، اس کی بدعت کیسی نہیں ہونا چاہیے؟ مکفرہ، اسلام سے نکالنے والی نہیں ہونا چاہیے۔ 2،
وہ سچا ہونا چاہیے. 3 وہ بدعت کا داعی نہیں ہونا چاہیے. 4 وہ روایت اس کی بدعت کو سپورٹ کرنے والی نہیں ہونا چاہیے. تو ایسے راوی کی روایت لی جا سکتی ہے. یہ بات علماء نے کہی ہے. بہرحال تو یہ 5 چیزیں ہم نے دیکھی: جھوٹ، تہمت یعنی جھوٹ، نبی پر جھوٹ بولنا، دنیا میں جھوٹ بولنا، شریعت کی پابندی نہیں کرنا اور اس کے حال کا چھپا رہنا، اور اسی طرح سے یعنی جہالت کا مطلب کسی محدث نے اس کی توثیق نہیں کی ہے، یعنی اس کو فقہ قرار نہیں دیا ہے، یعنی اس کو معتبر نہیں بتایا ہے، تو ایسا راوی کیا ہوتا ہے؟ مجہول، اس کی روایت معتبر نہیں. نمبر 5 بدعت. اگر کوئی راوی بدعت میں مبتلا ہے اور وہ شرائط اگر اس کی پوری ہو رہی ہے تو اس کی روایت نہیں لی جائیں گی. لیکن اگر جو چیزیں یعنی 4 چیزیں علماء نے بتائی ہیں، اگر وہ اس میں نہیں فٹ ہوتا ہے رد کے اعتبار سے تو اس کی روایت لی جا سکتی ہے. تو یہ 5 چیزیں سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے. 5 چیزیں یہ کردار کے اعتبار سے، اس کے آتھینٹک ہونے کے اعتبار سے. 5 چیزیں اس کی یادداشت کے اعتبار سے ہیں کہ 5 غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے راوی غیر معتبر ہو جاتا ہے. نمبر 1 سوء الحفظ. وہ راوی کیسا ہو؟ سیء الحفظ ہو. اس کا حافظہ خراب ہو. حافظہ خراب ہو یعنی اس کی میموری، اس کو یاد نہیں رہتا. ابھی بول کے آپ پھر پوچھے تو کیا بولے تھے پھر سے بتاؤ، یاد ہی نہیں رہتا اس کو. تو ایسا آدمی جس کی یادداشت خراب ہے، ایسے راوی کی روایت معتبر ہوتی ہے نہیں. پھر سیء الحفظ 2 اعتبار سے ہوتا ہے راوی. ایک اس کا شروع سے حافظہ خراب ہے. 2 عمر کے ایک حصے میں پہلے اچھا تھا بعد میں خراب ہو گیا. اس کو طاری کہتے ہیں، یعنی پہلے اچھا تھا بعد میں خراب ہو گیا اس کا حافظہ. مثلا ایک راوی ایسا ہے شروع سے اس کو یاد ہی نہیں رہتا، بچپن سے یاد نہیں رہتا، بعد میں بھی یاد نہیں رہتا، تو اس راوی کی روایت لیں گے نہیں. لوگوں میں معروف ہے اس کو یاد نہیں رہتا ہے. 2 اچھا تھا، سب کچھ یاد رہتا تھا، لیکن ایکسیڈنٹ ہو گیا، سر میں چوٹ آئی، اب بھولتا ہے، اب یاد نہیں رہتا ہے. یا بڑھاپا آیا، بڑھاپا آنے کے بعد بڑھاپے میں بہت ساری باتیں بھولنے لگا. تو ایسا راوی اگر ہو کہ جس کا عمر کے ایک حصے میں یادداشت خراب ہوئی ہو، تو جن لوگوں نے یادداشت خراب ہونے سے پہلے روایت سنی ہے ان کی روایت لی جاتی ہے، لیکن جنہوں نے یادداشت خراب ہونے کے بعد اس سے روایت لی ہے وہ نہیں لی جاتی ہے. اس لیے ڈیٹ کام آتی ہے، اس کا کب کیا ہوا، فلاں سال میں اس کی یادداشت خراب ہو گئی، لہٰذا یادداشت جس کی خراب ہو اس کی روایت نہیں لی جاتی ہے. بیماری کی وجہ سے، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے. کہتے ہیں کہ اختلط بآخرہ، بعد کی عمر میں اس کا حافظہ خراب ہو گیا، اس کو اختلاط ہو گیا، یعنی میموری خراب ہو گئی بڑھاپے میں، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا کسی صدمے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے. تو ایسے راوی کی اس دور کی روایتیں معتبر نہیں ہوتی، لیکن اس سے پہلے کی اب دیکھنا پڑتا ہے کہ کس نے پہلے سنا ہے کس نے بعد میں. اب اگر کوئی روایت ایسی ہو کہ معلوم نہیں یہ روایت پہلے کی ہے یا بعد کی، تو کیا کریں گے؟ علماء کہتے ہیں اس میں توقف کیا جاتا ہے، اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے جب تک کہ ثابت نہ ہو یہ پہلے کی ہے، کیونکہ احتیاط دین میں ضروری ہے. لہذا پہلی چیز ہم نے دیکھی صحیح الحفظ، یہ بنیادی چیز ہے. اس کے ضمن میں اس کی اور کئی صورتیں ہو سکتی. نمبر 1. نمبر 2 فحش الغلط. ایسا راوی جو حدیث بیان کرنے میں کثرت سے غلطیاں کرتا ہے. کبھی راوی کے نام غلط بیان کر دیتا ہے، کبھی علاقے کا نام غلط بول دیتا ہے، کبھی حدیث میں آگے پیچھے کر دیتا ہے، کبھی ادھوری بات بیان کرتا، مین ٹکڑا جو بات کو کلیئر کر رہا ہے وہی چھوڑ دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ، جس کی عام عادت ایسی ہو. کبھی کبھی ہر ایک سے ہوتا ہے یہ، لیکن جس کے ہاں عام طور سے ایسا ہوتا ہو، جو زیادہ تر ایسی غلطی کرتا ہو، جس کو کیا کہتے ہیں؟
فحش الغلط یعنی کثرت سے اوپن مسٹیکس کرتا ہے، کلیئر مسٹیکس کرتا ہے، اور ایک دو بار نہیں بلکہ بہت کرتا ہے ایسا، تو ایسا آدمی روایت بیان کرنے میں غلطی کرتا ہے تو ایسے راوی کی روایت بھی نہیں لی جاتی ہے جو بیان کرنے میں لاپرواہی سے کچھ بھی بول دیتا ہے۔ ایسے راوی کے بارے میں اس کی وفات کے بعد بھی اس کو ضعیف قرار دیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اس زمانے میں نہیں تھے، بعد میں آ کے کیسا بول رہے ہیں ضعیف ہے، کیسے معلوم پڑا وہ ضعیف ہے بعد میں؟ اس کی روایات دیکھ کر اور اس کی روایات کو معتبر راویوں کی روایت کے ساتھ ملا کر دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے بہت جگہ غلطی کی اور یہ سارے معتبر راوی صحیح بتا رہے ہیں، اور یہ ہٹ کے کچھ کا کچھ ہی بول دیتا ہے۔ ویسے ہی جیسے کسی آپ سے پہلے جو اکاؤنٹنٹ تھا، آپ اس کی فائل دیکھ کر یا ایک بچے کا پیپر دیکھ کے، میتھس کا پیپر دیکھ کے آپ بول سکتے کہ نہیں اس کو گنتی ٹھیک سے نہیں آتی، اس کو یاد نہیں، اس کو میتھس میں ایڈیشن نہیں آتا، سبسٹریکشن آپ ملے اس سے نہیں ملے، لیکن آپ نے اس کا پرچہ دیکھ کے سمجھا کہ نہیں اس کو جمع تفریق نہیں آتی، اس کو ضرب تقسیم نہیں آتی، آپ سمجھ سکتے کہ نہیں؟ تو اس کی ایکٹیویٹی دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہو کہ اس نے یہ غلطیاں کی ہیں۔ تو بعض روات کے بارے میں بعد میں بھی علماء نے فیصلے دیے ہیں، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی روایت دیکھ کر جب معتبر سے اس کو ملایا جاتا ہے تو اکثر وہ غلطیاں کرتا ہے، صحیح سے معتبر سے اس کو ملا کے دیکھنے سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ غلطیاں کرتا ہے۔ نمبر 3 فحش الغفلہ یا کثیر الغفلہ یا شدید الغفلہ۔ یہ غفلت میں رہتا ہے، یعنی حدیث لیتے وقت یا اس کو بیان کرتے وقت احتیاط نہیں کرتا ہے، غفلت میں کچھ بھی بول دیتا ہے، دھیان ایک طرف ہوتا ہے اور بولتا کچھ ہے، یا سنتے وقت میں محدث کے درس میں بیٹھا ہے اور اس کا دھیان کسی کے قلم پہ کیسا لکھ رہا ہے اور اس کا دھیان سننے پہ نہیں ہے، کوئی اچانک بولتا آگے دیکھو تو پھر ہاں سنتا ہے ایک دم، تو اس کا دھیان اکثر بھٹک جاتا ہے۔ تو ایسا راوی جو غفلت میں رہتا ہے سنتے وقت یا بیان کرتے وقت میں، تو جس کا دھیان ٹھہرتا نہیں ہے سنتے وقت بھی یا بیان کرتے وقت بھی، تو ایسے راوی سے بھی لے سکتے ہیں نہیں۔ آپ ایسے ڈاکٹر کے پاس اپنے بچے کو لے جائیں گے جو آپریشن کرتے وقت، دوائی دیتے وقت، انجیکشن دیتے وقت کہیں بھی دوسری طرف دیکھتا ہاں پنکھا گھوم رہا ہے دے دیا انجیکشن، آپ دیں گے؟ ایسا غفلت نہیں ہونا چاہیے، آدمی کا دھیان برابر اس کام پر ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح سے حدیث بیان کرتے وقت میں یا سنتے وقت میں اس میں غفلت نہیں ہونا چاہیے، جس کا عام غفلت کا معاملہ اس سے حدیث نہیں لی جاتی ہے۔ نمبر 4 کثرت الوہم۔ ایسے راوی کو کہتے ہیں کہ یہ کثیر الوہم ہے، یعنی وہم کس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے ذہن میں ایک ساتھ اپوزٹ دو باتیں آ جائیں اور وہ دو میں سے ایک کو چن نہ پائے۔ جیسے آدمی کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں معراج ہوئی، پھر کہے نہیں مدینہ میں ہوئی، پھر کہے مکہ میں مدینہ میں، وہی کنفیوز ہو جائے اس میں، تو ہم کیا لکھنا کیا اب آگے بتائیے۔ تو ایسا راوی جس کو اکثر وہم ہو جاتا ہو یا پھر وہ بیان کر دیتا ہو لیکن وہ روایت کیا ہو، اس کا وہم ہو، وہ صحیح بات نہیں ہو، معتبر سے ملانے پر معلوم پڑتا ہے کہ اس کو اکثر وہم ہو جاتا ہے، یہ کنفیوز ہو جاتا ہے، اس کو غلطی ہو جاتی ہے، تو ایسا راوی بھی معتبر ہوتا ہے نہیں۔ ایک آدھ مرتبہ 2-4 مرتبہ ہونا انسان سے ہوتا ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب بھولتا نہیں ہے، انسان سے غلطی ہونا ہی ہے، لیکن جس کا عام معمول یہ ہو، کثرت اس کے ہاں پائی جاتی ہو، بہت غلطیاں کرتا ہو، ایسا راوی معتبر نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے 5ویں چیز یہ ہے کہ وہ راوی مخالفت الثقات، ایسا راوی ایک ہی حدیث جب معتبر راوی بھی سن رہے ہیں اور یہ بھی سنتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بیان کرتے ہیں یہ بیان کرتا ہے، وہ کچھ بیان کرتے ہیں مل کے سب 10-15 ایک بات بول رہے ہیں، یہ اکیلا کو دوسرا ہی بولتا ہے، اس میں کمی کر دیتا ہے، زیادتی کر دیتا ہے، تبدیلی کر دیتا ہے، آگے پیچھے کر دیتا ہے۔ تو ایسا راوی جو ثقہ معتبر راویوں کے ساتھ حدیث بیان کرنے میں شریک ہو، یہ بھی وہی حدیث بیان کرے، جب وہ بیان کرتے ہیں چاہے الگ الگ ملکوں میں ہو، جب یہ بیان کرے
تو یہ کیا کرتا ہے، ان سے ہٹ کے کچھ روایت بیان کرتا ہے. وہ سب ایک بات کہہ رہے ہیں اور یہ اکیلا کچھ اور ہی کہہ رہا ہے. تو ایسا راوی کس وجہ سے مردود ہو گیا، کس وجہ سے رد ہو گیا؟ اس لیے کہ اس نے کیا کیا، ثقہ راویوں سے ہٹ کے روایت بیان کرتا ہے. ایسی روایت مقبول نہیں ہوتی ہے، ایسی روایت مقبول نہیں ہوتی ہے. تو یہ 5 سبب ہیں. ان سب میں کیا بات آ رہی ہے؟ یادداشت اس کی خراب ہے. ان سب سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جان بوجھ کے نہیں، لیکن اس کا معاملہ ہی تھوڑا کمزور ہے، تو یہ حدیث بیان کرنے میں کیا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے. تو 5 چیزیں ہم نے دیکھی تقویٰ کے اعتبار سے، عدل کے اعتبار سے، اور 5 چیزیں ہم نے دیکھی یادداشت کے اعتبار سے. ان کی وجہ سے راوی ضعیف ہو جاتا ہے. اب ایک چیز رہ گئی، ضعیف روایتوں کی قسمیں کیا ہیں؟ اگر گنجائش ہو تو اس کو بعد میں دیکھیں گے، میں سمجھتا نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس کو کسی معتبر کتاب میں پڑھ سکتے ہیں. جیسا بھی یہاں پہ انتظامیہ کے اعتبار سے طے ہوتا ہے ویسا کیا جائے گا. ویسے میں سمجھتا بہت سارے لوگ بول رہے ہوں گے کہ آج تو اتنا تھک گیا ہوں میں کہ کئی یاد آنے والی چیزیں بھی بھول گیا ہوں. اتنے سارے الفاظ زندگی میں، ایک تو اردو پڑھنا آتا نہیں، عربی آتی نہیں، تجوید سے قرآن پڑھنا آتا نہیں، اور یہ فوش الغفلہ اور اس طرح سے، تو بہت ساری نئی چیزیں آج سامنے آئی ہوں گی. برداشت کریں اس کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ اگر اور محنت کریں گے یہ ساری چیزیں آسان ہو سکتی ہیں. لیکن یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے، کم سے کم اتنا سمجھنے کے لیے کہ واقعی محدثین نے کتنا دین کی اور حدیث کی خدمت کی ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنا کام کیا اس کے اوپر، کیٹیگرائز کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا. ابھی تم بہت ساری چیزیں بتایا بھی نہیں. تو یہ اللہ تعالی ہم کو ان کی خدمات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کو اپنی طاقت کے بقدر سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.